ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العين، وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله. فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله. القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام اور فضل ہے کہ اللہ نے زندگی کی مہلت عطا فرما کر اس میدان میں ہمیں اس فکر اور محنت کو اختیار کرنے کے لیے جمع کیا جو سب سے اونچی فکر ہے اور سب سے بڑی محنت ہے، اور جو اللہ انبیاء کرام کو دیتے تھے، جس فکر اور محنت سے انسانوں کی تقدیریں بدلتی تھیں اور انسانیت گمراہی سے، جہالت کے گڑھوں سے، آپس کی لڑائیوں سے، ظلم اور شرک سے اور دنیا آخرت کے مصائب سے نکل کر اللہ کی پسندیدہ راہ پر اور اللہ کے مبارک دین پر جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا اس پر آتے تھے، اور اس دین حق کے وجود میں آنے کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں برستی اور اللہ باطل کو توڑ دیتے اور قوموں کو باطل والوں کو مٹا دیتے، ایمان والوں کو زمین کا وارث بناتے. اس محنت کے لیے جمع ہوئے. سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک محنت کے لیے تشریف لائے، وہی مبارک فکر فرمائی. اگر اس سے کوئی قیمتی محنت اور فکر ہوتی تو اللہ انبیاء کو دیتے. اس سے بڑی عظیم انقلاب والی محنت ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے. جو محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے، یہ علامت ہے اس بات کی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، کائنات میں سب سے افضل، اللہ کے حبیب، تو آپ کی فکر اور محنت بھی، آپ کی فکر اور محنت بھی محنتوں میں سب سے عظیم محنت ہے اور اللہ کو بہت محبوب ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یتیم چھوڑ کر نہیں گئے. آتے ہی خیروں کے دروازے کھلے، رحمتیں برسی، باطل مٹا اور حق زندہ ہوا. اب اس خیر کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے بلکہ امت کو پہلے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیر میں اپنے ساتھ شریک کیا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما کر، مہر لگا کر، آپ کو خاتم النبیین بنا کر آپ کی امت کو اس محنت سے نوازا، آپ کی امت کو اس محنت سے نوازا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے امت، فخر کرو اور ناز کرو اپنے نصیبے پر کہ تمہیں اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا. انا حظکم من النبیین،
وہ نبی جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ نبی جو رحمت للعالمین ہیں، وہ نبی انسانیت کے لیے جو روتے تھے، وہ نبی جو ایسی محنت لے کر آئے کہ انسانیت کے رخ کو بدل دیا، کہ وہ نبی تمہارا نبی ہے۔ انا حظکم من النبیین۔ پہلی کتابوں میں امتوں کا ذکر ہوا تو اس امت کا ضرور ذکر ہوا، اور آسمانوں میں اس کو خیر امت قرار دیا گیا، کتاب اللہ میں اس کو خیر امت قرار دیا گیا۔ فرمایا انا حظکم من النبیین، نبیوں میں تمہارا نصیبہ میں ہوں، کہ سید الانبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رسول اور نبی اور بغیر مانگے جو ہے بنایا، بغیر مانگے یہ نعمت عطا فرمائی، اور فرمایا وانتم حظی من الامم، اور پھر مجھے بھی جیسے میں سید الانبیاء ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، جو سب سے بہترین امت تھی وہ امت اللہ نے مجھے عطا فرمائی، کیونکہ اس امت کی محنت اور فکر اور کام وہی ہے جو نبیوں کا تھا اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس لیے اس محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے سے شریک کیا، انسانیت اپنی صلاحیتوں کو اور زندگی کے سانسوں کو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور اقتدار اور قوتوں کو شہوات اور خواہشات میں لگا رہی تھی، ہر ایک خود غرض بنا ہوا تھا، اپنی زندگی اور اغراض اس کے سامنے تھے، لڑائیاں ہو رہی تھی، دنیا جہنم قدہ بنی ہوئی تھی۔ اللہ نے ساری انسانیت بلکہ ساری کائنات پر رحمت کا اور انسانیت پر رحم منق کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محنت اور دین دے کر بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کا احسان، اللہ احسان جتلا رہے ہیں، جو اللہ کا جس چیز کا احسان جتلا رہے ہیں وہ تو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے، اور وہ احسان کیا ہے کہ وہ نبی اللہ کے حبیب کہ جن کی شان تو یہ ہے کہ ان کو دنیا کی کوئی آنچ بھی نہ پہنچے، ان کو کوئی تکلیف بھی نہ آئے۔ اللہ نے تو پہلے ہی سے اعلان کیا گیا کہ آپ کے سب چیزوں کو خطا، اگر بفرض محال خطا ہو وہ بھی معاف کر دیا۔ اللہ کے حبیب ہیں، آپ سے اس قابل کے شروع ہی سے جنت میں اور اللہ کے پڑوس میں رہیں، لیکن انسانیت کی خاطر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور 23 سال آپ نے وہ محنت فرمائی کہ جس محنت کی وجہ سے اس روئے زمین سے ظلم ختم ہوا، شرک کی اندھیریاں مٹی، لڑائیاں ختم ہوئیں، دشمنیاں محبتوں میں بدلی، اور یہ صحابہ کرام انسانیت کی فکر لے کر پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر گئے۔ اس لیے انبیاء کے بعد سب سے بہترین جماعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ اعلان فرما دیا کہ یہ مجھ سے راضی ہیں اور میں نے ان کو اپنی رضا عطا کر دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ قیامت تک جو انسان بھی ان کی اتباع کر لے گا اللہ اس کو بھی اپنی رضا عطا فرما دیں گے۔ اور اللہ کی رضا کا مل جانا یہ تو جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ اللہ نے جہاں ایمان اور اعمال اور نیک لوگوں کے لیے جنت کے باغات، محلات اور وہاں کی نعمتوں کا اور ختم نہ ہونے والی زندگی کا وعدہ کیا ہے، وہیں یہ فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اے انسانوں اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ حاصل ہو جانا یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ صحابہ کرام کو کس محنت پر ڈالا کہ آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر آئے، اور آپ نے اس لا الہ الا اللہ کی دعوت سے انسان کی اصلاح شروع کی، تو جو بھی ایمان لاتا تھا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ غلام ہو، باندی ہو، یا بچہ یا جوان ہو، ہر ایک اس لا الہ الا اللہ کی دعوت میں لگ جاتا اور اس پیغام کو انسانیت تک پہنچاتا۔ یہ اللہ کی معرفت کا کلمہ ہے، اور سب سے بڑی معرفت اللہ کی ہے۔ یہ فرشتے جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، جب سے اللہ نے بنایا آسمانوں کو، فرشتوں کو پیدا کیا، ساتوں آسمان اللہ کے فرشتوں سے بھرے ہوئے عبادت میں لگے ہوئے، قیامت کے دن ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان کے لیے اللہ محشر کو برپا کریں گے اور انسان کے اعمال کا حساب ہوگا، تو وہاں یہ فرشتے انسانوں کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، تو دیدار کرتے ہی بے ساختہ ان کی زبانوں سے نکلے گا اے رب العالمین،
पूरी जिंदगी इबादत की, लेकिन आप इतने अजीम हैं, जैसे इबादत करने का हक था वैसे इबादत न कर सके, और जैसे पहचानने का हक था वैसे हम आपको पहचान न सके। तो ये कलमा मारिफत अल्लाह का तारुफ कराता है। ये मारिफत है काले कलमा मारिफत के, इससे अल्लाह का तारुफ होता है। सबसे बड़ा इल्म अल्लाह की ज़ात और सिफात को, उसकी वहदानियत को जानना है और उसकी जो बंदगी का इकरार करना है। ए अल्लाह, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह के रसूल ये पैगाम लेकर आए, इतना भारी कलमा लेकर आए, तो जो सहाबी भी कलमा पढ़ता था इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाता था। इस कलमे के पढ़ते ही उनके दिलों से सारी कायनात का तासुर निकल जाता। अल्लाह की जात का तासुर के करने वाले अल्लाह हैं, सारे मामलात अल्लाह के हाथ में हैं, इसलिए दुनियावी हालात का तासुर उनके दिलों से खत्म। उम्मीद अल्लाह से बनती थी और खौफ अल्लाह का आता था। और अल्लाह फरमाते हैं कि जब इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए और सारे मखलूक, हुकूमतें हों, फौजें हों, हथियार हों, दुनिया की जहाँ असबाब हों, नक्शे हों, इनका खौफ इंसान दिल से निकाल दे और अल्लाह का खौफ इंसान दिल में ले आए। वो खौफ तो ऐसा है जैसे बच्चा और माँ बाप, शफकत वाला। अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, अरहमुर राहिमीन है। फरमाया कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ आ गया, फिर कायनात की कोई चीज उस पर तसल्लुत इख्तियार नहीं कर सकती। इन्नमा सुल्लिता अला इब्न आदम मा खाफहु इब्न आदम व इल्लम यखफ इल्लल्लाह लम युसल्लित अलैहि गैरहु। कि इंसान पर उन सब चीजों को मुसल्लत कर दिया जाएगा जिनसे वो डरेगा। हुकूमत से होने को समझेगा तो उसके पीछे लग जाएगा और अपनी हस्ती को जहाँ उसके सामने जलील कर देगा। दुनिया के असबाब और नक्शों से होने को समझेगा तो उसके लिए अपनी जिंदगी के बेहतरीन सरमाए को ज़ाहिर करेगा और अपनी हैसियत को मिटाएगा। लेकिन जिसके दिल में अल्लाह की बड़ाई और खौफ आ गया तो वो अल्लाह के लिए सब कुछ लगाएगा। फरमाया इल्लम यखफ इल्लल्लाह, अगर इंसान सिर्फ अल्लाह ही से डरे तो अल्लाह किसी गैर को मुसल्लत नहीं होने देंगे। हजरात साहबा किराम जो जाहिलियत के ज़माने में पत्थरों को पूजते थे, बुतों को पूजते थे और दुनिया की हर मखलूक से डरते थे और आपस की लड़ाइयाँ थी, जब उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो अल्लाह ने सारी चीज़ों का तासुर निकाल दिया। दरिया सामने आए तो अल्लाह का नाम लेकर दरियाओं को पार किया। जंगलों में गए तो दरिंदों ने उनको रास्ता बताया। एक मौके पर जंगल, बहुत बड़ा अफ्रीका का जंगल था और उसमें जो है बहुत सा दरिंदे ये थे और खतरनाक जानवर थे। बस ऐलान किया कि हम अल्लाह के रसूल के नुमाइंदे हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं, इसलिए ए जंगल के जानवरों, तुम इस जंगल को खत्म जहाँ खाली कर दो। और 3 दिन की मोहलत देते हैं तो 3 दिन में जंगल खाली हो गया। फरमाया कि खुद आंखों से देखा, शेरनी भी अपने बच्चों को मुंह में लेकर और अपनी पीठ पर बिठाकर जा रही हैं, हत्ता कि सांप की मादा भी अपने बच्चों को लेकर निकल रही है कि अल्लाह के वो बंदे आ गए जो अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं। जब ये पैगाम इंसानों की जिंदगियों में आएगा तो ये हमें भी इसका फायदा होगा। फिर जलजलों से हम भी तबाह नहीं होंगे, फिर सुनामियों से हम भी हलाक नहीं होंगे और फिर यह कहतों से हमारे बच्चे तड़प तड़प कर नहीं मरेंगे। ये दीन, ये पैगाम जब दुनिया में जिंदा होगा, अल्लाह की रहमतें उतरेंगी। इंसानियत को तो अल्लाह ताला हिदायत देकर कामयाबी देंगे, लेकिन इनकी वजह से ये कायनात की बका और ये जिन जानवरों की भी हिफाजत होगी। इसलिए जो बच्चा इल्म सीखने के लिए घर से निकलता है कि वो इल्म जो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा और जो इंसानियत के लिए अमानत है और जिस पर अमल करके अमन कायम होगा, तो समंदर की मछलियाँ, फिजाओं के परिंदे, आसमानों पर फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं कि ये ऐसा इल्म हासिल करने के लिए जा रहा है कि जिस इल्म को हासिल कर कर ये अपनी जिंदगी में इसको लाएगा और इंसानियत को ये अमानत पहुंचाएगा। और इंसानियत जब उस इल्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाएगी तो अल्लाह की तरफ से रहमतों के फैसले होंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल मुबारक मेहनत से एक बहुत बड़ा मजमा तैयार हो गया, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के सदके अल्लाह ने इस उम्मत को ये मेहनत अता फरमाई। आज जो बार सुबह के बयान में और जो है जोहर के बाद बयान में
تعلیم کے حلقوں میں اور عصر کے بات میں اور مغرب کے مذاکرے میں یہی سنایا جا رہا ہے، اور ہم اپنے ان کانوں سے اسی میٹھی باتوں سے اور نورانی باتوں سے اپنے دل کو منور کر رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور اللہ نے ہمیں کتنا بڑا منصب اور کتنی بڑی محنت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب ساتھیوں نے اب اس بات کا ارادہ کر لیا ہوگا انشاءاللہ، اے اللہ ہم اس محنت والا بن کر رہیں گے اور تیرے پیغام پر خود عمل کریں گے اور اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچا دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ جس خیر کی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت پر اللہ کا معاملہ بدل جاتا ہے۔ تو یہ سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ۔ یہ جو کراچی شہر کو چھوڑا، بازاروں کو چھوڑا، گھر کی راحتوں کو چھوڑا، اس زمین پر بیٹھے، آسمان کے تلے بیٹھے اور بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ رسول کی بات سن رہے ہیں، اس بات کا مقصد ہی یہی ہے، اے اللہ ہم اپنے آپ کو بے روزگار سمجھتے رہے، ہم اپنے آپ کو بے کام سمجھتے رہے۔ تو نے تو قرآن میں فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، میرے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جانوں کو لگاؤ، مالوں کو لگاؤ، جیسے محنت کرنے کا جان لگانے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں اس کے لیے چن لیا ہے، اور اللہ کتنا بڑا اعزاز دیتے ہیں کہ میرے دین کو اپنانے اور میرے دین کو میری انسانیت میرے بندوں تک پہنچانے کے لیے یہ اپنے جان و مال کو لگا رہے ہیں، تو یہ میرے دین کی مدد کر رہے ہیں، یہ اعزاز ہے، حالانکہ اللہ ہمارا محتاج نہیں۔ اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم اپنی ان کمزور ناتواں جانوں سے اور اپنے اس کمزور بولوں سے اور اللہ کی دی ہوئی وقت کو لے کر جو ہے آپ اس وقت کو اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں اور یہ اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں، تو اللہ اپنی قدرت کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، اور جب اللہ مدد کرنے والا ہو تو کائنات کی کوئی چیز تمہارے کسی کام کو بگاڑ نہیں سکتی۔ تو اس لیے مسلمان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ تو نبیوں کی محنت والی ہے، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والی ہے۔ بھائی جب ہم اس ذمہ داری کا احساس کر لیں، اپنے آپ کو اس کام والا سمجھ لیں، اللہ کی نظروں میں ہماری حیثیت بڑھ جائے گی، کائنات کی نظروں میں ہماری حیثیت بڑھ جائے گی، ساری کائنات کس لیے اسے دیکھے گی کہ یہ تو اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں، یہ تو ساری انسانیت کے ہمدرد ہیں۔ آج بھی اللہ اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں گے، جیسے صحابہ کے لیے نہ دریاؤں نے ان کے راستوں کو روکا، دریاؤں پر وہ چلے، آج بھی اللہ اس قدرت کو ظاہر کریں گے، نہ پہاڑوں اور دشتوں نے پیغام پہنچانے سے روکا، اسی طرح تو آج بھی اللہ وہ مدد فرمائیں گے، نہ بھوک اور پیاس اور کپڑوں کے نہ ہونے نے جو ہے ان کو روکا، نہ جنگل کے درندوں نے ان کو روک سکے، وہ اللہ کے راستے میں چلے، ان کی دعاؤں پر آسمانوں سے بارشیں ہوئیں، دعاؤں پر مردہ زندہ ہوئے، اور دعاؤں پر اللہ نے رزق میں برکتیں عطا فرمائی کہ اللہ کا کام کر رہے ہو، دعوت اللہ کی طرف بلاؤ اور دعا اللہ سے مانگ لو۔ اس لیے کیا ہے، ایمان والا جو بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتا ہے، اس لیے صحابہ کرام سب سے اول ہیں، ان کو اللہ نے چنا اور ان کے ذریعے سے یہ دین دنیا تک پہنچا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو صحابہ کرام کی اتباع کر لے گا اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کرام کیا تھے؟ ایک جماعت تھی مہاجرین کی کہ گھروں کو چھوڑ کر نکلنا اور اللہ کے پیغام کو لے کر نکلنا، اور اللہ پر سہارا کر کے، پیسے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سواریاں ہیں، اسباب ہیں، نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پانی کی ضرورت پڑی، دعا مانگی، آسمانوں سے بارش ہوئی، جی ہاں، سمندروں پر گزرنا پڑا، گھوڑوں اور سواریوں کو ڈال دیا، اور جنگلوں سے گزرے تو جانوروں نے ان کی رہبری کی۔ اللہ پر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ایمان کی بنیاد پر اللہ کو پہچان کر کے بھروسے کے لائق اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو فرمایا کہ جب جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی کفایت کر دیتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کے لیے جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی مہم کو سر کرنے کے لیے، یہ تو ایمان والا ہے اور اس کا یقین ہے کہ میرا سانس بھی اللہ کے حکم سے چل رہا، میرے اعضاء کی سلامتی بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ سو کر اٹھے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے کہ جی ان کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ پڑھ کر ثواب دارین حاصل کریں۔
کتنے لوگوں کے بارے میں سنیں گے کہ ان پر فالج گر گیا، ان کا چہرہ ٹیڑھا ہو گیا، ہاتھ ایک جانب جو ان کی سوکھ گئی، اب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ کن کے بارے میں، کتنوں کے بارے میں سنیں گے کہ ان کے دماغ کی رگ پھٹ گئی اور وہ قومے میں چلے گئے۔ اللہ نے ہمیں آزاد کی سلامتی عطا فرمائی۔ تو اس لیے مسلمان جب اٹھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ نیند میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم کہاں ہیں۔ اللہ نے یہ نیند موت کی بہن ہے۔ اللہ دکھلاتے ہیں کہ جیسے نیند میں جا کر تمہیں اب کسی چیز کی کوئی خبر نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں ہوں کہ نہیں، اور پھر اللہ نے اس موت سے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ اس لیے مسلمان الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ زندگی عطا فرمائی مجھے موت کے بعد، وإلیہ النشور، اس کی نیند سے جاگنے کی اور تہجد میں اٹھنے کی ابتدا اللہ کے حمد سے ہوتی ہے۔ ابھی اپنے گھر سے نکل رہا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ بسم اللہ، میرا یہ نکلنا، میرا یہ چلنا اور یہ مہم کا ذہن میں آنا اور راستے کا اختیار کرنا، اے اللہ تیرے نام کی برکت سے ہے۔ توکلت علی اللہ، اے اللہ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، اپنی صحت پر بھروسہ نہیں کیا۔ کتنے ہی راہ چلتے گر جاتے ہیں، منزل تک پہنچ نہیں سکتے۔ کتنے بہترین گاڑیوں میں منزل تک جاتے ہیں اور جناب اعلیٰ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی جہازوں میں اڑتے ہیں اور کریش ہو جاتا ہے اور لاشیں ان کی آتی ہیں۔ اس لیے مسلمان کیا کہتا ہے؟ تیرے نام کی برکت سے نکل رہا ہوں، وتوکلت علی اللہ، اے اللہ آپ کی ذات پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ زندگی کا سرمایہ کتنا قیمتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کا سرمایہ مال کمانے کے لیے ہے۔ نبی نے ہمیں بتلایا، آپ نے قرآن میں بتلایا کہ زندگی کا ایک سانس یہ تو تیری نیکیوں کا سرمایہ بنانے کے لیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی مبارک بات یہ کہہ رہا ہے اور اللہ کو کتنا پسند کر یہ کلام آ رہا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا معنی؟ اے اللہ زندگی کی ہر سانس، ہر گھڑی، ہر قدم پر نیکی کرنے کی توفیق تیری رحمت سے ملے گی، اس لیے نیکیوں کی توفیق عطا فرما، میرا کوئی سانس ضائع نہ چلا جائے۔ اور اے اللہ بازار اور دنیاوی نقشے اور دنیا کی طرف بلانے والے جو شیاطین اور دنیا والے جن کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں، دنیاوی نقشے پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سے بچنے کی اور غفلت میں پڑنے کی اور گناہوں سے بچنے کی تو توفیق عطا فرما۔ کیا مبارک کلمات یہ مسلمان کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے انسان، اے مسلمان، تو نے یہ کلمات کہے، تو نے یہ دعا پڑھی، اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے ہدیتا، یہ تمہاری یہ سمجھ اور یہ الفاظ اور یہ توفیق اللہ نے دی، تمہیں راہ راست دکھا دیا گیا۔ راہ راست یہی ہے، اللہ کے نام کی برکت سے سمجھ کر کام میں لگے اور کام میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، اپنے سانسوں پر بھی بھروسہ نہ کرے، اپنے جان پر بھی بھروسہ نہ کرے، اپنے اسباب پر بھی بھروسہ نہ کرے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ تو نے اللہ پر بھروسہ کیا، ہدیتا، یہی راہ راست ہے۔ کیا اللہ کا انعام ہے، تمہیں ہدایت راہ راست دکھلا دی گئی، ہدایت دے دی گئی، جو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ جہاں کہیں بھی انسان ہو ہدایت کے ساتھ چلے، آنکھیں ٹھیک ہوں، دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہو، سورج نکلا ہوا ہو، آدھا سلامتی ہو، تو تمہیں ہدایت راہ دکھلا دی گئی۔ وہ کفی تھا، اور جس مہم کے لیے جا رہے ہو تم نے اللہ کے نام سے شروع کیا تو اللہ کی طرف سے تیری کفایت ہوگی، اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ ہدیتا و کفیتا وہ وقیتا، اور تمام ناگواریوں سے اور رکاوٹیں جو پیش آئیں گی اس سے تجھے بچا لیا گیا۔ وتنحى عنك الشیطان، اور سب سے بڑا دھوکے باز شیطان، اللہ نے اس کو تم سے دور کر دیا۔ تو بہرحال اللہ نے یہ اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ صحابہ کرام یا تو وہ مہاجرین تھے کہ دین کے لیے نکلنے والے، اور یا انصار تھے مقام مقام پر رہتے ہوئے آنے والوں کی نصرت اور تربیت کرنے والے۔ اس لیے بھائی سب کے سب اب یہاں سارا مردمہ مبارک ہے۔ مبارک کیوں ہے کہ حضور کا امتی ہے، مبارک کیوں ہے کہ لا الہ الا اللہ والا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ مسلمان کی یہ پاکیزہ نیت اور دعویٰ کہ اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں، اور اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور اللہ ہی ہمارا معبود اور الہ ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے اس کی قدر یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان بھی ایمان کی حالت میں اللہ کہنے والا ہوگا
تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے کا نظام بھی چلے گا، آسمان بھی کھڑے رہیں گے، آسمانوں کے جو فرشتے ہیں ان کا نظام بھی باقی رہے گا، اور دنیا کی حکومتیں بھی چلیں گی، بازار بھی آباد رہیں گے، اور کھیت بھی غلے اگاتے رہیں گے، اور یہ چلت پھرت اور نقل و حرکت اس کے اللہ کہنے کی وجہ سے ہوگی۔ جس دن اس کی روح نکل جائے اللہ فرمائیں گے اے اسرافیل سور پھونک دو، اور ایسا سور پھونکو کہ نہ آسمان رہیں نہ فرشتے رہیں، آخر میں 4 فرشتے رہیں گے۔ اللہ پوچھیں گے اے ملک الموت کون باقی ہے؟ اے اللہ آپ کی ذات ہے اور یہ 4 فرشتے ہیں، میں ہوں اور 3 فرشتے، ان کی روح بھی نکال لو، اب مجھے ان کی بھی ضرورت نہیں۔ اور پھر اللہ فرمائیں گے اے ملک الموت تم بھی مر جاؤ، اور اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی، اور اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو بہرحال صحابہ کرام کے دین کے لیے ہجرت کرنے والے اور دین کے لیے نصرت کرنے والے، تو یہ مجمع مبارک کیوں ہے کہ سب کے سب اللہ کو ماننے والے اور اس محنت کے لیے جمع ہوئے، اور سب نے جیسے کہ ظاہر کیا اے اللہ تیرے نبی کی محنت ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ نیت کر لی، اب ان کا ایک ایک سانس قیمتی ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ان کی صلاحیتیں اور جو اللہ نے نعمتیں دی وہ قیمتی ہیں۔ اب یہ جو واپس جا رہے ہیں یہ اسی نیت سے جائیں کہ ہم نے اپنے مقام پر رہتے ہوئے، جیسے صحابہ جب جہازوں سے لوٹ کر مدینے میں رہتے تھے دین کی خدمت کرتے تھے، تو ایسے ہی ہم دین کی خدمت کریں گے، دین کا کام کریں گے، تو وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس لیے کہ اب ہم نے اپنی زندگی کو مقصد کو پہچان لیا، ہماری زندگی اتنی قیمتی بن گئی، یہ ذمہ داری، ہم بے روزگار کیوں ہیں؟ مسلمان جو ہے فارغ کیوں ہے؟ مسلمان کی زندگی کا تو ایک ایک سانس قیمتی ہے، اس کے ایک ایک عمل پر ساری انسانیت اور ساری کائنات کی بقا اور حفاظت کو اللہ نے موقوف رکھا ہے۔ کافر وہ تو جو جیسے حدیث قرآن میں آتا ہے وہ تو جانوروں سے بھی زیادہ جو ہے وہ نادان ہے، کہ جانوروں کو بھی احساس اور شعور ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی ناراضگی کو اور سمجھتے نہیں، اپنی ناکامی کو سمجھتے ہی نہیں۔ مسلمان تو ساری انسانیت کے لیے فکر کرنے والا، اس لیے یہ جا رہے ہیں اس کام والا بن کر، اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اس لیے مساجد میں بھی یہ مساجد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے آباد کریں گے، اور اپنے گھروں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام کو اور محنت کو چلائیں گے، اور پھر اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ زندگی کا مقصد پتہ چل گیا، تو ان کی زندگی کا ایک ایک سانس قیمتی، ان کی یہ نیتیں اور ان کی اپنی مسجدوں میں مشورے اور ملاقاتیں اور اپنے آپ کو تھکانا اور گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم کرنا، اس کی وجہ سے اللہ دنیا کے نظام کو بدلیں گے۔ اس لیے بھئی جو جا رہے ہیں وہ بھی مبارک، پورا مجمع مبارک ہے، پورے مجمع کو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اور ذمہ داری عطا کی ہے۔ اب یہ واپس جا کر اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، اس لیے کہتے ہیں واپس جا کر لوگوں کے رخوں کو، ایک تو دلوں کے رخوں کو اللہ کی طرف پھیریں، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو عام کریں، اور لوگوں کے رخوں کو مسجد کی طرف پھیریں۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، اور یہاں مؤذن 5 دفعہ اللہ کہلواتے ہیں۔ تمہاری کامیابی کارخانوں میں نہیں، اگر ہوتی تو دیکھ لو کارخانوں والوں کو کیا حال ہے۔ تمہاری کامیابی تجارتوں کی منڈیوں میں نہیں، اگر ہوتی تو پوچھ لو جو ہے تجارت کی منڈیوں والوں سے کیا ہوا۔ اور اللہ نے پہلی قوموں کے بھی حالات بیان کیے، قوم شعیب جیسی تجارت کس کی ہو سکتی ہے، کیسے وہ تجارت کرتے تھے اور لوگوں کے خون کو چوستے تھے، لیکن اللہ کے عذاب آگ برسی، اللہ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ کامیابی ان چیزوں میں نہیں ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، 6 دفعہ اللہ اکبر، یہ کھیت، یہ دکانیں، یہ تخت، یہ سیٹیں، یہ عہدے، اور یہ جو ہے تمہاری عمارتیں، یہ کوئی زمین اور آسمان، جن کی کوئی حیثیت نہیں، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ حی علی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس اللہ کی ذات کا یقین دل میں لے آؤ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور کی مبارک زندگی اختیار کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، جو ان کی اداؤں کو اختیار کر لے گا اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیں گے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اس لیے اپنی نمازوں کو ایسا بنائیں، اور نمازوں کو میں شوق سے ایسے پڑھیں، فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر،
کہ کارخانے والوں کو کارخانے کی طرف جاتے ہوئے کہ بہت بڑا آرڈر ملا ہے اور سارا کام تیار ہے اور کچھ دیر بعد میں آرڈر دے کر اتنا نفع کما لوں گا اور آج تو بڑے گاہک آئیں گے، میری کاروبار کی کا سیزن ہے، اب تو وارے کے نیارے ہوں گے، اب تو یہ جو ہے عید کا موسم آ رہا ہے. جیسے دنیا والے جو اللہ کو نہیں پہچانتے اور اپنی جو ہے وہ دکانوں اور اسباب کی طرف جس خوشی اور یقین سے چلتے ہیں، اس سے زیادہ خوشی مسلمان کو اللہ کے گھر کی طرف آنے میں ہو اور کامیابی کا یقین ہو. اور کیا اللہ کی شان کہ 5 دفعہ اللہ یہ اذان لگا جو ہے دلواتے ہیں. نیند سے اٹھے ہو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کس خوشی کے ساتھ یہ مسلمان جا رہا ہے. فلاح وہ کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے. فلاح عربی کا لفظ ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی خیریں بھری ہوئی ہیں. اللہ کو نہ ماننے والے، دین پر نہ چلنے والے، ان کے سامنے تو ایک چھوٹی سی دنیا ہے. ان کو نہیں پتا بڑھاپے میں میرا کیا ہوگا، کہ سہارا بھی دوسرے کا لینا پڑے گا، کتنی چیزیں میں کھا بھی نہیں سکوں گا، ساری چیزیں رکھے موجود ہیں، میں ان کو استعمال بھی نہیں کر سکوں گا. تو یہ مسلمان ہے جو فجر کے وقت نماز کے لیے جاتا ہے تو کتنی بڑی خوشی، اللہ کے گھر جا رہا ہوں اور دنیا آخرت کی کامیابی. پھر اللہ ظہر کے وقت یہ اعلان کرواتے ہیں، پھر عصر کے وقت 5 دفعہ اللہ اپنے دربار میں بلاتے ہیں اور مسلمانوں کو تسلی دیتے ہیں تمہیں کامیابی لینی ہے تو آ جاؤ. اس لیے بھی ہم نے ہر مسلمان کو مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے. کریں گے بھی کوشش انشاءاللہ. ہاں، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. اور بھئی مسلمان کا گھر، ماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، یہ آنے والا بچہ کتنا سعادت مند ہے کہ ایمان والے گھر میں پیدا ہوا. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اللہ فطرت اسلام پر پیدا فرماتے ہیں. چاہے یہودی کے گھر پیدا ہو، چاہے نصرانی کے گھر پیدا ہو، چاہے مجوسی اور ہندو کے گھر پیدا ہو، وہ فطرت اسلام پر ہے. ماں باپ اس کی فطرت کو بگاڑتے ہیں اور وہ وہاں تو دنیا کی باتیں سنتا ہے، اسباب کی باتیں سنتا ہے، دل کا یقین بگڑتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، اسی پر اس کی تربیت. اور مسلمان بچہ کتنا خوش قسمت ہے کہ دنیا میں بھی آنکھ نہیں کھل رہی، اس کو نہلا کر اچھے کپڑے پہنا کر سب سے پہلے اذان کی صدا اس کے کان میں ڈالی جاتی ہے اور اذان کے الفاظ سے اس کے کانوں میں رس گھولا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے، صفوں کو برابر کیا. عورتیں بالکل پیچھے ہوتی تھی تو عورتوں تک پیغام پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی صفوں کو چیر کر عورتوں کی طرف پہنچے اور کہا یا معاشر النساء، او عورتوں کی جماعت، میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں. جب تم اس بلال حبشی کو اذان کے کلمات کہتے ہوئے سنو، اذان جو آسمانوں سے اتری، پہلی بلال اذان جو بلال نے دی، اور قیامت میں یہ دعوت ہے، قیامت میں مؤذنین ان کی گردنیں لمبی ہوں گی جو ان کے قیامت میں سرداری کی علامت ہوگی، اور ان سب کے سردار بلال ہوں گے اور مؤذنین کا جھنڈا، سرداری کا جھنڈا بلال کے ہاتھ میں ہوگا. کہ جب تم اس حبشی کو اذان کا کہتے ہوئے سنو تو جو یہ کلمات کہہ رہا ہے وہ کہو. جب یہ اللہ اکبر کہے تو تم گھروں میں اللہ اکبر کہو. یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تم ان کلمات کو دہراؤ. کیوں کہ اللہ ہر لفظ پر ایک ہے جملہ، پوری بات وہ نہیں، اس میں تو بہت ملے گا. ایک لفظ کے جو حروف ہیں، اللہ میں 4 یا 5 حروف ہیں، فرمایا ہر حرف پر اللہ تمہیں جنت کے سکے اور جنت کی نیکیوں میں سے 10 لاکھ نیکی عطا فرمائیں گے. 10 لاکھ نیکی عطا فرمائیں گے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ تو عورتیں ہیں، اس اذان کے کلمات، یہ اذان اتنی بڑی چیز ہے تو مؤذن کو کتنا ثواب ملے گا کہ جس کی اذان دینے پر کتنی ہزاروں مستورات یہ کہیں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ، اگر ہم مرد ان کلمات کو دہرائیں کہ عمر مردوں کو تو اللہ تعالیٰ ہر حرف پر 20 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے. کیونکہ مرد وہ تو میدانوں والے ہیں، وہ تو اللہ کے راستے میں نکل کر آواز کو پہنچانے والے ہیں، میدانوں میں اپنی جان جو ہے قربان کرنے والے ہیں. ان کی ذمہ داری کے بقدر ان کو اجر ملے گا.
تو یہ اذان کے کلمات اس بچے کے کان میں کہے جا رہے ہیں اور دوسرے کان میں اقامت کہی جا رہی ہے، اور یہ ماں باوضو ہو کر اس کو دودھ پلاتی ہے، بسم اللہ سے دودھ پلاتی ہے، سنت کے مطابق اس کو سلاتی ہے، اور بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو اللہ کا نام سکھاتی ہے۔ کیا خوش قسمت بچہ ہے۔ اور جب بچہ اور بولنا شروع کرتا ہے تو سب سے بڑے علم والا کلمہ ماں سکھاتی ہے، اور سب سے بڑے علم والا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آج ہمارے بچوں کو سورج کی روشنی سے تم کیا حاصل کرو گے، لوہے سے کیا کچھ بناؤ گے، اس بارود سے کتنی انسانیت کو ہلاک کرو گے، اور ان دوائیوں سے کتنی کی شفا دو گے۔ یہ تو مخلوق ہیں، اپنے پیدا ہونے میں، اپنے باقی رہنے میں اللہ کے محتاج ہیں، اور جو ان کی صفات ہیں وہ بھی اللہ نے دی ہے۔ کتنا غلط یقین بچوں کا بن رہا ہے، اور یہ ماں کہتی ہے بسم اللہ اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا پیارا دین اللہ نے دیا۔ اور بچہ جب سب سے پہلے وہ سنتا ہے آوازیں کہ ایک چیز ہے اندر، جب کھانا ختم ہو جائے تو بھوک لگتی ہے، اس کو بھوک کہتے ہیں، اور بھوک پر لوگ کیا مانگتے ہیں اور کیا دیا جاتا ہے؟ سر میں درد ہو، یہ بیماری ہے، بخار ہو، جب یہ بچہ کہے گا اماں بھوک، تو والد ماں کہے گی بیٹا یہ بھوک بھی اللہ کے امر ہے، اللہ کی طرف سے یہ حال آتا ہے، اور بھوک دور کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ کتنا بڑا علم دے دیا جو ہم قرآن کی تفسیروں میں پڑھ کر معلوم کرتے ہیں۔ افرأیتم ما تحرثون، تم نے دیکھا تم جو بیج ڈال رہے ہو، کیا تم اس خشک بیج سے اس کی پومپل اور جڑ کو نکال کر تنے اور شاخوں کو پیدا کرتے ہو، یا اللہ کی ذات پیدا کرنے والی؟ ان پتوں میں رنگ تم بھرتے ہو یا اللہ بھرتے ہیں؟ ان پھولوں میں خوشبوئیں تم بھرتے ہو یا اللہ بھرتے ہیں؟ ان پھلوں میں ذائقے اور غذائیت اللہ بھرتے ہیں یا تم بھرتے ہو؟ اس بے رنگ زمین سے یہ ساری چیزیں اللہ نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہو؟ تو ماں کتنا بڑا علم دے رہی ہے، بیٹا بھوک بھی اللہ کی طرف سے، اور جو ہے بھوک کا کھانا اور رزق یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو اس بچے کو کتنا بڑا یقین حاصل ہو گیا۔ جب پیاس کے لیے پانی مانگتا ہے، بیٹا پانی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، پانی دینے والے بھی اللہ ہیں، اور پانی کے ذریعے پیاس بجھانے والے بھی اللہ ہیں۔ ایک بیماری ہے جو البقرہ، جی ہاں، گائے اور بھینس کی جو ہے بھوک کہ انسان کھاتا جا رہا ہے لیکن دل بھرتا ہی نہیں اور بھوک دور ہی نہیں ہوتی۔ ایک ہے بیماری استسقاء کی کہ انسان پانی پیتا ہے، پیاس نہیں بجھتی، پیٹ پھٹنے کو ہے لیکن پیاس نہیں بجھ رہی، اور ایک گھونٹ پانی پیتا ہے اور رگوں میں خوب بجائے پانی پہنچ جاتا ہے اور ٹھنڈ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ماں کتنا بڑا علم بچے کو حاصل ہو رہا ہے، اور بچپن سے یہ دعائیں سکھانا۔ تو بہرحال بھائی گھروں کے ماحولوں کو بنانا کہ یہ مسلمانوں کے گھر، وہاں بچوں کی دینی تربیت ہو، نمازوں کی ادائیگی ہو، اور 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام، اللہ کی عبادت کیا ہے کہ ہماری غمی، ہماری خوشی، ہمارا رہنا سہنا، ہمارے سارے کام اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، نبی کے طریقے کے مطابق ہوں۔ اور گھروں میں بھی یہ ذہن بنانا کہ ہمیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے اللہ نے دین پر چلتے ہوئے پوری دنیا میں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، تو ان گھروں میں رہنے والوں کا بھی ایک ایک لمحہ قیمتی ہوگا، ان کی نیتوں اعمال کا اثر پورے عالم پر پڑے گا، اور ان میں جو مشقتیں آئیں گی اس پر اللہ کائنات سے ان وباؤں کو دور فرمائیں گے۔ تو بھائی ہم تو یہ مجمع سارا مبارک ہے، واپس جانے والے بھی اسی نیت سے جائیں، اور جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ان کے تو کیا کہنے، ان کے عمل کے برابر کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے پیغام کو لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ داعی ہے، سارے انبیاء دعوت لے کر آئے، اس دعوت سے حق زندہ ہوا، اور حق زندہ ہونے کے سے عالم کا نظام چلا۔ اللہ کے رسول نے یہ دعوت دی، اور جس دن اس حق کا وجود ختم ہوگا، اللہ حکومتوں کو، اللہ جو ہے بازاروں کو، اور اللہ جو ہے کارخانوں کو، دنیا اور آسمانوں کو اللہ مٹا کر رکھ دیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک دن کا آدھا حصہ صبح کا وقت یا شام کا وقت اللہ کے راستے میں لگا دینا، اس کو اتنا بڑا ثواب ملے گا کہ ایک انسان کو پوری دنیا کے خزانے مل جائیں اور وہ سارے صدقہ کر دے، تو اس کے صدقہ کرنے سے اس کا صبح یا شام اللہ کے دین کی آواز لگانے کے لیے لگانا زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے صحابہ کرام پوچھتے تھے یا رسول اللہ
یہ جو اللہ سے شروع میں تو سب کو نکلنے کا حکم تھا، کسی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی. تبوک والے 3 صحابی ٹھہر گئے. ایک تو منافقین ٹھہرے تھے، وہ تو اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا. اور ایمان میں 3 ٹھہرے تھے. تو ایسی ناراضگی، ایسا کہ اللہ کے رسول بات نہیں کر رہے، کوئی مسلمان بات نہیں کر رہا، ایسی سزا. اور فرمایا کہ وہ کہتے ہیں وضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی. اللہ کے رسول کے سامنے آتے ہیں، اللہ کے رسول باتیں. 50 دن کے رونے میں پھر توبہ ان کی قبول ہوئی. اللہ نے اس کو قرآن میں اتارا. پھر بعد میں کچھ اجازت ہوئی کہ کچھ اللہ کے راستے میں جائیں، کچھ ٹھہر جائیں. بہرحال پہلے بھی جو بیمار ہوتے تھے، جن کے پاس اسباب نہیں ہوتے تھے، وہ رہ جاتے تو ان کے دل میں روح اٹھتی تھی کہ ہم کیوں نہیں جا رہے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. مردوں نے بھی پوچھا، عورتوں نے بھی پوچھا، اجتماعی طور پر بھی سوال کیا، انفرادی طور پر بھی سوال کیا. اے اللہ کے رسول، کیا ہم جو جانے والے ہیں پیچھے رہ کر کوئی ایسا عمل کر لیں جس سے ہمیں بھی ثواب ایسا ملے جیسا ان کو ملا ہے؟ کوئی نفلی عبادت ایسی ہے؟ فرائض تو متعین ہے، وہ تو کر ہی رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بتاؤ، جب وہ نکلے ہیں اس وقت سے تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک واپس نہ آئے تم نماز پڑھتے رہو. اور وہ جو نکلے ہیں اس وقت سے تم روزہ شروع کر دو، اور جب تک واپس نہ آئے تم جو ہے روزے سے رہو. کیا یہ کر سکتے ہو؟ وہ سفر تو دنوں کے ہوتے تھے، ہفتوں کے ہوتے تھے، مہینوں کے بھی ہوتے تھے. اے اللہ کے رسول، یہ انسان کیسے اس کی طاقت رکھتا ہے کہ اتنا لمبا روزہ رکھے اور ایسے نماز میں مشغول رہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کر بھی لو تب بھی ان کے ثواب کے 10ویں حصوں کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے، 10ویں حصے کو تم نہیں پہنچ سکتے. فرمایا اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑا ہونا، اللہ کے راستے میں نکل کر، جو اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، امت مسلمہ کے لیے نہیں، پوری انسانیت اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اس کی نیت کو دیکھا جائے. فرمایا ایک شخص ہے جس کو رمضان شریف میں بیت اللہ اور حرم کی حاضری ملی، 27ویں رات کا اس کو موقع ملا، حجر اسود کے سامنے ساری رات وہ عبادت کرتا رہا. اور یہ جو ہے رات بھی لیلۃ القدر کی رات ہے. حرم کی نماز 1 لاکھ نماز کے برابر، اور پھر رمضان میں 70 گنا اور بڑھا دیے جاتے ہیں، اور پھر لیلۃ القدر میں وہ تو 1000 مہینوں کے برابر ہے. یہ سارے اجر وہ نماز پڑھ رہا ہے. کتنی بڑی عبادت اور کتنی بڑی اس کو فضیلت ملی ہے. لیکن ایک اللہ کے راستے میں پھٹے پرانے کپڑوں میں اور اندھیری رات میں میدان میں کھڑا ہوا کہ اللہ کا دین پوری دنیا تک کیسے پہنچ جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا ایک گھڑی کھڑا ہونا اس کی ساری عبادت سے کہیں افضل ہے. اس کی عبادت اپنی ذات کے لیے ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کا اللہ کی راہ میں کھڑا ہونا ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، یہ پہلا لشکر تھا جو روم کی ٹکر لینے کے لیے حضور نے نکالا، کیونکہ حضور کے قاصد کو انہوں نے شہید کر دیا تھا. اللہ کے رسول نے 3000 کا لشکر بنایا، اور پھر اپنے گھر کے لوگوں کو، زید بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور محبوب تھے، کہ یہ جائیں گے اور یہ شہید ہو جائیں گے. اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضور کے سگے چچا داد بھائی جعفر ابن ابی طالب جو بالکل نوجوان تھے، 28-30 سال کی عمر کی، یہ اللہ کے راستے میں یہ آگے بڑھیں گے. اور اگر یہ امیر بن جائیں گے اور اگر یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنایا جائے، اور اپنے رواحہ بھی امیر وہ شہید ہو جائیں تو مسلمان آپس میں کسی جے مشورے سے امیر بنا لیں. اب جماعت تیار ہوئی، حضور نے روانہ کیا، جمعے کا دن تھا. ابن رواحہ کے دل میں یہ بات آئی، مسجد نبوی اور جمعے کی نماز جو آخری نماز ہوگی اور حضور کے پیچھے آپ کا خطبہ، تو کیوں نہ میں آخری جمعہ زندگی کا حضور کے پیچھے پڑھ کر جاؤں. اور جماعت روانہ ہو گئی، جمعہ پڑھا حضور کے پیچھے. کیسی اچھی نیت تھی، کتنا بڑا عمل تھا. اللہ کے رسول نے نماز کو پورا کیا. جب صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے ابن رواحہ، تمہیں تو میں نے اللہ کے راستے میں روانہ کیا تھا، تم کیوں رک گئے؟ تو بڑا اچھا جواب تھا، لِأُجَمِّعَ مَعَكَ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول جمعے کا دن تھا، شہید ہونا ہے، آپ کے پیچھے جمعہ کی فضیلت حاصل کر لو. آپ کا دیدار، آپ کا خطبہ، آپ کے پیچھے جمعہ، آپ کی مسجد، یہ سارے فضائل ہیں. تو حضور نے خوشی کا اظہار نہیں فرمایا، خوشی کا اظہار نہیں فرمایا کہ ایک تیر سے 2 شکار کر لیے. جی ہاں،
کہ دونوں فضیلتیں حاصل ہوں. یا رسول اللہ سواری سامنے ہے، سوار ہوں گا، تیز دوڑوں گا، رات تک ٹھکانے وہاں اپنی جماعت کے پاس جا کر مل جاؤں گا، سارا سفر اسی کے مطابق ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو اعمال تم نے کیے یہ تو تم نے کر لیے، اور جو ہے جو تمہارے ساتھی وہ ان اعمال کو نہ کر سکے، اور اس کے بعد اس پر مزید ساری دنیا کے خزانوں کے مالک بن کر سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، وہ ثواب بھی تمہارے ان اعمال سے ملا دیا جائے. تو اللہ کے راستے میں آدھے دن جو وہ پہلے نکلے ہیں تم ان کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوتهم. عمر تھوڑی ہے اس امت کی، لیکن ذمہ داری کی وجہ سے اللہ نے اس کی ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحے میں کتنی قیمتیں رکھی، کتنی بڑا قیمتی بنایا. اللہ کے راستے میں نکلنے کا فرمایا اس میں تو ہر چیز کا ثواب، تھکاوٹ پر اللہ ثواب دیں گے، بھوک گھنٹوں برداشت کی ہے، ایک ایک لمحے کے بھوک پر اللہ ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے اور انسانوں کی تقدیر کو بدلیں گے. پیاس کو برداشت کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ ہر ناگواری پر اجر عطا فرمائیں گے، حتیٰ کہ ایسی ناگواری جو انسان کا اس میں کوئی وقت دخل نہیں کہ یہ ہمارے فضاؤں کے غباریں غبار ہمارے جسموں پر پڑتی ہے، اس غبار کی قیمت بھی اللہ کے جہنم کی آگ حرام فرما دیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس غبار کو مشک بنا کر اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں ان کے اوپر مشک کو ڈالیں گے. یہ اللہ کے راستے کے غبار کی قیمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں اور قافلہ چل رہا ہے. ایک نوجوان کو دیکھا نشیز سا وہ الگ چل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم الگ کیوں چل رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ غبار مجھے اچھا نہیں لگتا. فرمایا اس غبار سے اپنے آپ کو باہر نہ نکالو، دنیا میں تو یہ غبار ہے اور یہ آخرت میں جنت کی خوشبو تمہارے لیے بنے گی. لشکر جا رہا تھا، ایک ذمہ دار تھے، تو ایک پیدل چلنے والے پیچھے تھے، باقی سواریوں پر تھے. فرمایا کہ تم پیدل کیوں چل رہے ہو؟ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے قدموں پر اللہ کے راستے کی غبار پڑ جائے اللہ جہنم کی آگ تو دور کی بات دھواں بھی نہیں لگنے دیں گے. اب امیر جلدی سے لشکر کے آگے چلے گئے اور یہ پیچھے تھے، اور ادھر سے کہا او فلانے تمہارے پاس سواری تو ہے پھر کیوں پیدل چل رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے. سارا لشکر جو سوار تھا وہ سواریوں سے کود گیا اور پیدل چلنے لگا کہ تاکہ اللہ کے راستے کی غبار پڑے. تو بھائی اللہ کے راستے میں جو نکلنا ہے سب سے اہم قیمتی نکلنا وہ ہے جو پیدل. اسی لیے سال کی کتنی پیدل جماعتیں چل رہی، ایک مسجد سے دوسری مسجد پیدل جانا ہو، جی ہاں لمبا سفر ہو تو ٹھیک ہے، جو ہے وہاں بس اڈے تک جانا یہ پیدل جانا، اصل نقل و حرکت پیدل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے کتنے اسفار پیدل ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو براق سواری دے سکتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے وہ محدث سے حدیث پڑھاتے تھے اور حدیثیں لکھتے تھے، لکھ کر طلبہ کو دیتے، اور 6 مہینے اللہ کے راستے میں جاتے، اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں جاتے، گھوڑے پر سواری کر. تو کیا کرتے تھے وہ کہ جو حدیثیں لکھتے تھے اس سے وہ کانے کی قلم سے پہلے لکھا جاتا تھا تو قلم کو تراشنا پڑتا تھا، تو اس قلم کے تراشوں کو جمع کر لیتے تھے. بھئی یہ قلم جس سے حدیث لکھی گئی یہ تراشے قلم نیب اس کی جہاں گھس جاتی ہے تو پھر دوبارہ تراش کر دوبارہ بنا لی جاتی ہے. جب تک قلم پکڑنے کے تو سارے تراشے جمع کیے جا رہے ہیں. کیونکہ کیا کیے جا رہے ہیں اللہ جانے. اور جب اللہ کے راستے سے آتے تھے تو ایک چادر بچھا کر اپنے کپڑے جھاڑتے اور اپنے گھوڑے کی زین جھاڑتے، گھوڑے کے جسم کو جھاڑتے اور اس غبار کو جمع کر لیتے کہ یہ اللہ کے راستے کی غبار ہے. تو اس لیے وہ غبار بھی اس کا مجموعہ بن گیا اور قلم کے تراشوں کا بھی بہت سارا ایک مجموعہ بن گیا. اور جب انتقال ہونے لگا تو فرمایا کہ میرے جناب نے مجھے نہلانے کے لیے پانی جو گرم کرو گے میرے اس قلم کے تراشوں سے گرم کرنا، اور میری قبر میں جو زائد مٹی لگاؤ گے تو میری اس مٹی سے جو اللہ کے راستے کی غبار ہے یہ مٹی میری قبر میں لگانا. کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس جسم پر اللہ کے راستے کی غبار پڑ جائے اللہ جہنم کو حرام فرما دیتے ہیں. اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنے والے یہ بہت اونچے لوگ ہیں. اس لیے اس کا نقل و حرکت میں کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ چلیں، اس لیے جماعتیں بنا کر روانہ کیا جاتا ہے.
یہ کام ایسا ہے، ابھی ہم سیکھنے کے درجے میں کر رہے ہیں، دعوت حق کو لے کر اٹھے ہیں تو نکلنے والوں کی بھی تربیت ہوتی ہے، اور جن جن علاقوں میں پھرا جاتا ہے ان کی قربانیوں سے اور ان کے اعمال اور دعوت سے اللہ علاقوں کے علاقوں کو بدل رہے ہیں۔ آج پوری امت مسلمہ کو اللہ نے جوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم پر اطاعت لازمی ہے اور مساجد کو لازم پکڑو، مساجد کو لازم پکڑو، اور تم پر طاعت لازمی ہے اور عمومیت کو لازم پکڑو۔ اس لیے اللہ کے راستے میں جانا، ہم نے مسجدوں میں رہنا ہے، مسجد کے کام، دعوت کے کام کے لیے باہر نکلیں، ورنہ اس مسجد سے ہمارا باہر جانا نہ ہو۔ اور جو ذمہ دار بنا دیا گیا اس کے اطاعت اور مشورے کے تابع بن کر رہیں اور اپنے آپ کو عام انسان سمجھے۔ کام بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں۔ اس سے اچھی آواز اور پیاری آواز، خوبصورت آواز کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے اور اپنی زندگی کو بھی بنائے اور کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے۔ اس لیے اجتماعیت، جماعتیں بنا کر، ابھی 12 کی جماعتیں، اور اس میں آپس میں سیکھنے سکھانے کا موقع مل رہا ہے۔ پھر جو ہے لشکر کے لشکر نکلیں گے، مرکزوں میں ہزاروں کے قریب جمع ہو جاتے ہیں، اجتماعات میں لاکھوں کے قریب، اب اس میدان میں لاکھوں کا اجتماع ہے، سب اللہ کے لیے جمع ہے۔ اللہ کتنی رحمت سے نظر دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اور سیکھنے کے لیے نکلے ہیں تو 2 ساتھیوں کی جوڑی بنا دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کی جوڑی بناتے تھے، 2 3 کی، تاکہ سیکھنا سکھانا دعوت یہ رہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی بس میں اگر سارے تبلیغی ساتھی ہیں، سب جہاں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، تو وہ بھی ایک دوسرے کو دعوت دیں، قربانیوں میں بڑھنے کی، صفات میں بڑھنے کی، وقت کو بڑھانے کی، جی ہاں، اور ہم اعمال کا اہتمام کرنے کی۔ یہ دعوت تو ہمارا جزو جان ہے، ہماری غذا ہے، دعوت تو ہماری تربیت کرنے والی ہے، اور وہی خدمت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کی تشکیل کرتے تو خدمتیں متعین کرتے، اور اپنے لیے بھی خدمت۔ وَأَنَا أَجْمَعُ لَكُمُ الْحَطَبَ، میں اللہ کا رسول، تمہارا سردار، میں تمہارے لیے صحرا کے جنگل سے لکڑی اور ایندھن جمع کروں گا۔ ایک بہت بڑے عالم محدث وہ کہنے لگے کہ دیکھو حضور لکڑیاں چننا یہ اپنے لیے لے رہے ہیں، کیوں کہ نکلتے نکلتے 9، 8، 8:30، 9، آج کل تو یہ وقت ہے بھائی، یہ وقت ہو جائے گا، سورج اوپر ہوگا، ریت گرم ہونا شروع ہو جائے گی، اور صحرا میں کوئی ایندھن نہیں ملتا، وہ تو کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، تو اس ریت میں، اس گرمی میں چلنا، وہ تو گرمی اتنی سخت کہ جو ہے وہ جو اونٹوں کے بچے ہوتے ہیں ان کے تلوے جلنے لگتے ہیں، وہ بھی بھاگ کر سایوں کی طرف اور چٹانوں کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے مشکل کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے متعین کرتے تھے۔ 2 ساتھی خدمت کے لیے متعین ہو جائیں، اور بھائی اللہ کے راستے میں جانا ہے تو راستے کا خرچہ، کرایہ، ایک طرف کا کھانا، یہ 2 یا 3 ساتھیوں کے پاس جمع کر دیں، اور 2 ساتھیوں کو مکلف بنا دیں کہ بس والوں سے بات کرنی ہے یا ٹکٹ لینا ہے تو وہی کریں، اور جماعت کے 2 ساتھی بن جائیں، اور 2 ساتھی ہو کر پھر ہم جو ہے بس اسٹاپ تک یا اسٹیشن تک پیدل چلیں، اور سیکھتے سکھاتے ہوئے چلیں، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلیں۔ اب سیکھنے سکھانے میں یہ 6 صفات سیکھنی ہے، یہ پورا دین نہیں ہے، لیکن ہر عمل میں، کوئی عمل ان صفات کے بغیر پورا عمل نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر تو عمل بلتا نہیں۔ من عمل صالحا وهو مؤمن، اللہ کو جو مانتا ہے اس کی نیکی ہے، اور اللہ کو نہ مان کر جو بات اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ دنیا ہی میں اسی طرح ان کا بدلہ دے دیں گے، آخرت میں ان کا کوئی اجر نہیں۔ اور مسلمان کی تھوڑی سی نیکی کو بھی اللہ بڑا چڑھا کر اس کا اجر دیں گے۔ تو بھائی ایمان، اللہ کی ذات پر یقین، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے میں کامیابی کا یقین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس عمل میں برکت آئے گی، اور پھر فضائل کے شوق کے ساتھ، جاندار عمل ہو، فضائل کے شوق کے ساتھ ہم عمل کریں۔ لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، کہ جو اللہ سے ثواب کی امید ہی نہ رکھے اس کے لیے کیا اجر ہوگا؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں بوجھ سمجھ کر، چلو جو عذاب ہے فریضہ ٹل جائے گا، لیکن اللہ کی طرف سے انعامات وہ نہیں ملیں گے، وہ تو شوق سے ہم نماز پڑھیں۔ جیسے دنیا کے کاموں میں تنخواہ کے دن جاتے ہیں، تھوڑے سے پیسے ملنے ہیں، کوئی کامیابی کا اعلان ہونا ہے، کیسے شوق سے جاتے ہیں، اس سے زیادہ شوق سے ہم اللہ کے امر کے لیے نکلیں۔ تو فضائل کی تعلیم میں بیٹھنے سے یہ شوق آئے گا،
اور پھر علماء اللہ نے جو علم اتارا ہے اس علم کی قید کے ساتھ، کی جہالت کے ساتھ عبادت، یہ کوئی عبادت اور عمل نہیں ہے۔ انسان کیسے کیا کچھ کر جاتا ہے، اور بھائی اپنے اعمال کی حفاظت کرتے ہوئے اخلاق کے درست کرنے کی محنت کرنا، اور اخلاص، اس سے تو اعمال کی قیمت بنتی ہے۔ جو اللہ کے لیے عمل نہ کرے تو وہ عمل بیکار ہے۔ اگر نیک عمل میں ریاکاری کی نیت کر لی تو وہ اس کے لیے گناہ اور سزا کا باعث ہوگا۔ اس لیے بھائی 6 صفات کو سیکھنا اور 6 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ تبلیغ و دعوت کا کیا مطلب کہ مشقت کے ساتھ اور خواہشات کو چھوڑنے کے ساتھ، اس مجاہدے کے ساتھ اس عمل کو کرنا۔ ہماری تعلیم، ہماری نمازیں، ہمارے گشت، یہ 6 صفات اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہر ایمان کی بنیاد پر ہو، حضور کے طریقے کے مطابق ہو، فضائل کے شوق میں ہو، اور اللہ کے اتارے ہوئے علم کے نور میں ہو، اور اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے اخلاق اور صفات کے ساتھ ہو، اور اخلاص سے ہم عمل کریں اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ عمل کریں۔ اور جتنا ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے اتنا ہی ہمارا یہ عمل نورانی ہماری تربیت کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے راستے اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکلتے ہوئے ان دعاؤں کا اہتمام، راستے کے دائیں طرف چلنا ہے۔ بس میں سوار ہو تو پھر وہ بھی آداب کے ساتھ، سنت کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ۔ ایک سفر کی دعا ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العجز من العمل ما ترضى، او اللہم هون علینا سفرنا ھذا وطوع عنا بعدا، اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال۔ جو پرانے ساتھی ہیں وہ ان دعاؤں کو پڑھیں، نئے ساتھی ہیں ان سے دوہروا لیں، پھر ان کو یہ دعائیں سکھائیں۔ سوار، یہ تو ہمارا دین ایسا ہے، یہ تو ہر چیز کے آداب بتاتا ہے۔ اچھی چیزیں دائیں طرف سے کرنی ہے، اور پخانا، پیشاب اور ناک صاف کرنا یا دوسرا یہ بائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہر چیز کے آداب سکھا، بیت الخلا میں داخل ہونے کے آداب، اور جو ہے دعا کے اس سے پہلے دعا، نکل کر دعا، اور پاکی کے آداب اللہ کے رسول نے بتلائے۔ تو اس لیے جتنا ہماری زندگی میں سنت ہوگی، ہماری دل کی نورانیت بھی بڑھے گی، اور یہ اعمال جو ہے فضاؤں پر اثر ڈالیں گے۔ اس لیے سوار ہونا دائیں پاؤں سے بسم اللہ پڑھ کر سواری پر بیٹھ جائیں تو پھر 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ اللہ اکبر، اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ، یہ وہ سفر والی دعا، وہ دعا پڑھ لیں، اور پھر جو ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور بھائی نئے اور پرانے ساتھی ہیں تو آپس میں سیکھنا سکھانا، سیکھنے سکھانے میں سب سے پہلے ایمانیات، اس کلمے کو درست کیا جائے، اور ایمان مفصل، ایمان مجمل کو سیکھا جائے، اور اس کے بعد بھائی وضو اور نماز، اس کے احکام کو سیکھ لیے جائیں، کیونکہ یہ تو 5 دفعہ فرض ہے۔ اس کے بعد 6 نمبروں کو سیکھا جائے۔ اس کے بعد جتنے بھی اعمال ہمارے ہیں کہ اعمال کے آداب، انفرادی دعوت کن آداب سے دینی ہے، جی ہاں، متکلم کی بات جو ہے کن آداب سے کرنی ہے، بیان کن آداب سے کرنا ہے، تعلیم میں کن آداب سے، ان آداب کو سیکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے علم سکھلایا اور بہت اچھا علم سکھلایا، میرے رب نے مجھے سلیقے سکھلائے اور بہت اچھے سلیقے سکھلائے۔ اس لیے فرمایا ایسی مہذب اور مرتب اور ایسی پیاری پاکیزہ نورانی زندگی لے کر آیا ہوں، اے عرب کے باسیوں اور صحراؤں کے رہنے والوں، اے جاہلیت کے گڑھوں میں پڑے ہوئے، تم نے اس زندگی کو اختیار کر لیا۔ دنیا کی حکومتیں اور مہذب قومیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں، یہ اپنے باپ دادا کے اصول اور طریقوں کو بھول جائیں گے اور تمہارے سلیقوں کو اپنا لیں گے۔ اللہ نے اس وعدے کو چند ہی سالوں میں پورا کیا کہ کہاں مدینے سے نکل کر اسپین تک، اور کہاں مدینے سے نکل کر جو ہے بلقان کی ریاستوں تک، اور کہاں مدینے سے نکل کر خراسان اور جو ہے سائبیریا، آذربائیجان، آرمینیا تک، اور کہاں منگولیا تک اللہ تعالیٰ نے اس دین کو جو ہے کہ وہ دعوت لے کر اٹھے، اس دین کو عام کیا، اللہ کے احکام کے لوگ پابند بنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات والے لوگ بنے۔ اس لیے بھائی ہم نے جو ہے سیکھتے سکھاتے جانا ہے۔ بس میں جو بس نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، بس والے سے بات کر لینی ہے کہ دیکھو جب نماز کا وقت ہو تو نماز کے لیے روکنا ہوگا۔ اگر ریل گاڑی کا سفر ہو تو ریل گاڑی
जिस दर्जे का टिकट लिया साथियों को टिकट दे दिए जाए और उसी हम दर्जे में हम बैठे, उससे बड़े वाले दर्जे में न बैठे, वो हमारे लिए जायज नहीं। और भाई आदाब के साथ बैठे और जो है गाड़ी में भी नमाज का एहतिमाम बावजूद रहे तो बहुत अच्छा है। और अगर भाई आधार लगे हुए हैं तो पानी का इंतजाम हो, वुजू करके जो नमाज का वक्त आया, अगर गाड़ी किसी जगह रुकती है और यकीन है कि 10-12 मिनट रुकेगी, वुजू पहले से अजान देकर बाजमात नमाज पढ़ लेंगे तो ठीक, वरना गाड़ी में बाद गाड़ियों में तो माशाल्लाह जगह डब्बा भी होता है, बाद गाड़ियों में दरवाजे के पास जगह 3-3 साथी यहाँ जमात के साथ नमाज को अदा करने की कोशिश करेंगे भाई इंशाअल्लाह। और फिर 2-2 की से जोड़ियों। सबसे पहले हमने अल्लाह चंद काम करने के हैं वो ज्यादा करने। सबसे पहले तो दावत को हमने चलाना है ताकि हमारा मिजाज दाइयाना बन जाए। और दूसरा भाई हमने सीखने सिखाने का अमल जैसे अर्ज किया गया। तीसरा नमाजों को बनाना, इबादत और जिक्र का एहतमाम करना। और चौथा खिदमत के आदाब और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात के साथ जिस दावत, तालीम और ताल्लुम, जिक्र और इबादत और खिदमत, इनको हमने ज्यादा से ज्यादा करना है। चंद चीजों से अपने आप को बचाना है, इशराफ से बचाना। हम अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, अपना जान और माल लेकर निकले हैं, लोग हमारा इस्तकबाल करें, लोग हमें खाने पेश करें, ये बिल्कुल इसका ख्याल भी दिल में ना आए, क्योंकि हम तो अल्लाह के दीन को लेकर निकले हैं और सबको अल्लाह ने दिया है, वही अल्लाह हमारी जरूरतों को अपनी कुदरत से पूरा करेगा। और अगर मुजाहिदा और कुर्बानी आएगी तो हम उसको बर्दाश्त करेंगे। कि सर का दर्द इंसान अल्लाह के रास्ते में निकलते हुए कुछ देर के लिए बर्दाश्त कर ले, सब्र करे, अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखे। एक रिवायत में एक आलिम ने बताया, अल्लाह जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। इसलिए हमने इशराफ, दिल में ख्याल आए, इससे अपने आप को बचाना है। और जुबान से सवाल करना, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वही इसराफ कि जो है बेजा अपने माल को खर्च करना, पानी में इसराफ करना, वक्त को जाया करना, ये इससे अपनी हिफाजत करनी है। और जो है किसी की चीज को बगैर इजाजत के इस्तेमाल करना। और भाई अल्लाह के रास्ते में निकलकर लायानी और गफलत से अपने आप को बचाना है। मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। ए अल्लाह, हमारा हर सांस कितना कीमती था, कैसे हमने गफलत में गुजारा, पिछला नुकसान कर दिया है अल्लाह, उसको भी माफ फरमा दे। बकिया जिंदगी तो घरों को जाने वाले हैं, ये अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले हैं, इनका वक्त क्योंकि करोड़ों गुना कीमत वाला बन गया, इसलिए ये तो गफलत से अपने आप को बचाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा रहे हैं कि इंसान के इस्लाम की खूबसूरती और हुस्न में से ये है कि लायानी को छोड़ दे। गफलत ही से इंसान फिर गुनाहों में पड़ता है और शैतान उस पर जो है हमला करता है। गाफिल दिल को देखकर, मतलब गाफिल दिल दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं और जुबान से या अल्लाह कह रहा है, अभी दुआ हम मांगेंगे, और दिल कहीं और गाफिल है, तो इस गाफिल दिल की दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमाते। इसलिए भाई ये कुछ काम ज्यादा करने के हैं, इनमें लगना है, कुछ कामों को छोड़ना है, कुछ कामों को कम करना है। खाने में हमारा वक्त और खाने की बहुतायत, खाने को कम करना, लेकिन कम इतना भी नहीं किया जाए कि कमजोरी आ जाए। इसलिए फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले जब मशक्कत का सफर हो और जो है वो गर्मी खूब ज्यादा हो, तो फिर रोजे को छोड़ने की भी इजाजत है। बल्कि जिनने रोजा रखा और वो कोई काम न कर सके और जो जिन्होंने रोजा न रखा उन्होंने उनकी खिदमत की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तो ये जो इफ्तार करने वाले हैं ये रोजा रखने वाले के अजर को भी ले गए। इसलिए भाई खाना कम, थोड़ा सा कम करें, सोना कम, या सोने का भी निजाम है। इसलिए कहते हैं हम तो सारा दिन मेहनत में लगे, ईशा से पहले सो मत, ये हदीस का हुक्म है, ताकि ईशा की नमाज वक्त मुस्तहब से न निकल जाए और कभी फौत ना हो जाए। सारा दिन गश्त किए हैं, मेहनत किया है, काम किया है, थके हुए हैं, तो ईशा की नमाज से पहले सोना नहीं और ईशा के बाद कोई दुनियावी बात नहीं करनी। हाँ, दीन की बात हो, गश्त करना हो तो वो तो करना है, लेकिन दुनियावी कोई बात नहीं करनी। लेकिन फिर भी भाई ईशा के बाद तो यह है कि सहाबा का तज़किरा करते हुए और आखिरत के तज़किरे करते हुए हम सो जाएं ताकि तहज्जुद में उठें। वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। नींद अल्लाह ने बनाई है और तुम्हारे आराम के लिए बनाई है। सेहतमंद लोग जब सोते हैं
تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی سی 2-3 گھنٹے کی نیند کے بعد گہری نیند آتی ہے، اللہ یہ نیند کی نعمت دیتے ہیں، اٹھتے ہیں تو وہ ایسے پھول کی طرح اور نشاط ہوتا ہے۔ اور وہ سب سے چست اور نشاط والے کون ہوتے ہیں؟ جو تہجد میں اٹھتے ہیں اور تہجد میں اٹھ کر دعا پڑھتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں اور پھر ساری انسانیت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے تہجد کی نماز میں اٹھنا، دعوت اور دعا، یہ ہمارے اسلام میں سب سے بڑی 2 محنتیں ہیں۔ سب سے بڑے انقلاب کا ذریعہ دعوت، انسان خود بھی بنتا ہے اور اس کی دعوت کے قربانیوں سے اور نورانیت سے ماحول پاکیزہ ہوتے ہیں، علاقوں کے علاقے دین کی طرف آتے ہیں۔ اور پھر راتوں کو اٹھ کر دعا مانگنا، اللہ نے کتنا بڑا وسیلہ دیا۔ حضرات انبیاء کرام کو دعوت بھی دی، حضرات انبیاء کرام کو دعا بھی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کو مسلسل سمندر میں تیرنا ہے اور دعوت دینا ہے، اور تو آپ دن کو اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں۔ اور ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا وقوم قیلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اب کھڑے ہوئیے۔ شروع میں تہجد کی نماز تھی سب سے پہلے، اور یہ حکم تھا کہ رات کا اکثر حصہ کھڑے ہو اور تھوڑا سا سو جاؤ، اس لیے حضور ساری رات جاگتے تھے۔ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ لوگوں کی ذمہ داری اور دعوت کی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے تو اب رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تھکائیے، کیونکہ بھی اللہ کے دربار میں حاضری ہے۔ تو اس لیے بھائی تہجد کا بھی اہتمام، تو دعوت اور دعا 2 چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ اس طرح ہم جماعتوں میں نکلیں، جہاں جماعتوں کی تشکیل ہے تو ساتھیوں کو وہاں کے حالات پہلے بتا دیے جائیں تاکہ یہیں سے فکر اور دعا۔ اب وہاں کے حالات معلوم کرنے کا کیا مطلب کہ وہاں کے لوگ دین پر چلنے میں، دین کی دعوت دینے میں، مطلب اور مسجدوں میں آنے میں کس سطح پر ہیں، تاکہ ہم دعا بھی کریں، فکر بھی کریں اور پھر ہر مسلمان کو دین میں آگے بڑھائیں۔ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو مسجدوں کی طرف لائیں، جو مسجدوں میں آنے والے ہیں ان کو تعلیم میں بیٹھنے والا بنائیں، تعلیم میں بیٹھنے والے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں نکالیں، اور پوری انسانیت مسلمانوں کو یہ بتانا ہے ان کی ذمہ داری کا احساس۔ نکلنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر نکلنے والے کی زندگی پاکیزہ بن جائے اور جہاں جہاں جا رہے ہر مسلمان کی زندگی پاکیزہ بن جائے، جی ہاں، اللہ کے احکام والی بن جائے اور دین کو پھیلانے کی ذمہ داری کا احساس ہو جائے۔ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو پھر یہ دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ معلومات تو بہت ہے، کس کو پتہ نہیں کہ نماز فرض ہے، کون مسلمان نہیں جانتا کہ یہ اذان اللہ کا منادی نجات دے رہا ہے، لیکن نہیں آتے۔ علم تو ہے لیکن دین پر چلنے کی استعداد اور شوق نہیں ہے، دین پر چلنے کی استعداد پیدا نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ جیسے وہ بیمار اتنا بیمار ہو گیا کہ بیچارے کو نیند بھی نہیں آتی اور بھوک بھی نہیں لگتی اور چارپائی پر پڑا ہوا ہے، لیکن جب صحیح طبیب اس کا علاج کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کہتا بھائی یہ تو بھوک لگنا شروع ہو گئی۔ پہلے تو اچھے کھانے کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا، ابکائی آتی تھی، جسم کمزور پہ کمزور آپ کو ہو گیا تھا، نیند اڑ گئی تھی، بس چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں، کروٹیں بھی مشکل سے بدل رہے ہیں، لیکن جب علاج صحیح ہوا تو سب سے پہلے بھوک لگنا شروع ہوئی۔ اب اس کو احساس ہوتا، پتہ لگ رہا ہے، اب کھانا کھا کے پتہ لگا اس سے صحت مل رہی ہے، اور جب کھانا کھانا شروع کیا تو نیند بھی آنا شروع ہو گئی، اور جب نیند آنا شروع ہوئی تو اٹھ کر چلنے کی استعداد بھی پیدا ہو گئی، اور پھر آگے وہ صحت مند بن کر کیا کچھ کام کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے راستے میں نکل کر دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنیں گے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نکل کر توبہ کا احساس ہوگا اور اپنی پچھلی زندگی کی غفلت پر رونا آئے گا۔ یہ توبہ تو بہت بڑی چیز ہے، توبہ پچھلی خطاؤں سے معافی مانگنا، گناہ، تو سب سے پہلے توبہ کا، اور پھر عبادات پر مسلمان آئے گا اور پھر دین کی محنت کرنے والا بنے گا، نکلنے کا، اور لوگوں کو نکالنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے اور دین پر چل کر انسان کی زندگی پاکیزہ بن جائے اور پوری دنیا میں دین کو پھیلانے کا احساس، ذمہ داری کا احساس۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے آپ کی زندگی کا مقصد ایک راستہ ہے کہ اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں سمجھ بوجھ اور یقین کے ساتھ، اور جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا ہے اس کی زندگی کا مقصد بھی اللہ کی طرف بلانا ہے۔
دعوت تو اللہ کا کام ہے، سارے نبیوں کا کام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، اور دعوت میں یہ عام لوگوں کے اپنی زندگی کا بننا اور انسانوں کی جو بقیہ انسانوں کا بننا، غیروں تک اللہ کا پیغام پہنچنا کہ ہر کلمہ یہ اتنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ سے ایک ایسا عہد ہے، اللہ سے ایک ایسا وعدہ ہے کہ اللہ اس وعدے سے خوش ہو کر یہ فرماتے ہیں ایمان والے، تیری جان اور مال کو تو میں نے خرید لیا، اب میرے دین کے پھیلانے کے لیے تم اپنی جان مال لگاؤ اور میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ اس لیے بھائی ان اعمال کے ساتھ ہم نے جب بستی آئے تو بستی سے پہلے رک جائیں، سارے ساتھیوں کو جمع کر لیں اور جمع کر کے نیت کی تجدید کراتے رہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا کس لیے، ہاں یہ مقصد ہمارے سامنے رہے، پورا عالم اور قیامت تک آنے والی نسلیں اس کی نیت ہوگی تو اسی کے مطابق ہماری تربیت بھی ہوگی اور ہمارے اعمال کا اثر پورے عالم پر پڑے گا۔ الحمدللہ یہ محنت ہر ایک 6 روزے کے لیے نکلے، 40 دن کے لیے نکلے، 4 مہینے کے لیے نکلے، 7 مہینے کی استعداد پیدا ہوئی، اللہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑ دیا۔ آج کراچی پورا شہر اس میدان میں انہی دعوت والے اعمال کی وجہ سے 3 دن سے بیٹھا ہوا ہے اور آج اللہ سے دعا مانگنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوا ہے۔ کتنی بڑی طاقت ہے اس دعوت حق کی، اس لیے تو ان کو بتایا جائے کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد، وہ لوگ جو بستی کی طرف جا رہے ہیں ان کو بھی بھائی دعاؤں میں شامل ہو جاؤ اور پھر بتانا کہ ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد، اس گاؤں کی طرف آنے کا مقصد یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور یہ کیسے یعنی یہ ان کی زندگی پاکیزہ بن جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، نبی کی محنت کرنے والے بن جائیں، ہر گھر پر اللہ کی رحمت اترے، اس لیے ہم ان کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی سنیں گے کہ بھئی اس زمانے میں یہ کتنے ہمارے بڑے ہمدرد خواہ ہیں، اور پھر ساری انسانیت کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھا کر اور آنسو بہا کر اور رونے کی شکل بنا کر ان بستی والوں کے لیے دعا کریں گے تو جو بستی والے شریک ہوئے ہیں وہ ہمارے مقصد کو پہچان کر ہم سے پہلے پیغام پہنچائیں گے۔ اور بھئی راستے کے دائیں طرف چلنا ہے اور نظروں کی حفاظت کرنی ہے کہ نظر شیطانوں کے تیر میں سے ایک تیر ہے، جب دنیا کی چیز اور زہریلا تیر ہے، جب دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کا یقین دل میں آ جاتا ہے اور غفلت والی عبادت اور دعا اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے راستے کے دائیں طرف چلتے ہوئے مسجد میں داخل ہو تو مساجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی عظمت لا کر داخل ہو، مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہیں۔ اگر ہمارے ہم جماعت گئے ہیں تو اگر وہاں کے پرانے ساتھیوں کو پہلے سے اطلاع مل جائے کہ اس وقت ہم جہاں 9 بجے 10 بجے ہماری جماعت پہنچے گی تو بھی کوئی مشکل ہی پیش نہیں آئے گی، وہ ساتھی پہلے سے استقبال میں ہوں گے۔ اب مسجد میں داخل ہونے کے آداب، بائیں پاؤں سے جوتا نکال کر بائیں پاؤں پر رکھا جائے، جوتے پر رکھ لیا جائے، بائیں پاؤں سے جوتے سے پاؤں نکال کر جوتے پر رکھ لیا جائے اور دائیں جوتے سے پاؤں نکال کر مسجد میں رکھا لیا جائے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا ہے۔ اور نفلی اعتکاف کہ جتنی دیر مسجد میں رہنا ہے اتنی دیر اعتکاف کی میں نیت کرتا ہوں۔ ایک رمضان کا 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے اور مسجد میں جب جائے انسان ہر وقت جو ہے وہ مسجد کے اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے کہ جب اپنے ٹھکانوں سے روانہ ہو، اپنے گھروں سے اللہ کے راستے میں نکلے یا جس سفر میں بھی جائیں، حضور کی سنت ہے کہ 2 رکعت نماز گھر والوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ جو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، گھر میں یا جس ٹھکانے سے نکل رہے ہیں 2 رکعت نفل پڑھ کے نکلیں۔ اسی طرح جب اللہ کے گھر میں داخل ہو، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، صلاۃ الحاجہ، سب سے پہلے وضو کریں اور وضو کر کے ساری جماعت جو ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، یہ تحیۃ المسجد ہے۔ اس میں تحیۃ الوضو کی نیت بھی کر لیں، پھر اللہ سے مانگے اے اللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر ان لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے، ہماری سیدھی سادی بات کو اور ہماری اس دعوت کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا لے، اے اللہ یہ ہمارا کمائی ہے آخرت کی، اے اللہ ہمیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا لے۔ اپنے بستروں کو اگر کوئی مسجد کے ساتھ کوئی کمرہ ہے جو جماعت والوں کے لیے ہے تو سامان کھانے پینے کا بستر کا وہاں رکھا جائے، اعمال مسجد میں کیے جائیں، اگر نہیں ہے تو مسجد میں ایک کونے میں بستروں کو مرتب کر کے کہ ہر آنے والا سمجھے کہ سلیقے والے لوگ ہیں، چادر سے اس کو ڈھانپ دیا جائے۔
خدمت کا سامان، یہ گیس کے چولہے یا مٹی کے تیل کے چولہے اور پیاز اور لہسن بدبودار چیز کو مسجد میں لے کر نہ جایا جائے۔ یہ اللہ کے گھر ہے، ہر وقت فرشتے اس میں اترتے ہیں، انسان بھی بدبو کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ یہ کس چیز کا مجموعہ ہے؟ فرشتے تو نور سے بنے ہوئے، ان کو بڑی ناگواری ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب تہجد کی نماز پڑھیں مسواک سے اچھی طرح اپنے منہ کو صاف کر لیں۔ مسواک کرنے کے بعد پھر انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، فرشتے اس کے منہ کو سے منہ لگا کر اس کے قرآن کی تلاوت کو لیتے ہیں۔ اس لیے بھائی مسلمان تو پاکیزہ ہے، ایسی چیزوں کو اگر جو خدمت کے سامان ہے جو وضو کی جگہ مسجد سے باہر وہاں رکھا جائے، اگر مسجد کی خدمت کی ضرورت ہو وہ کر لی جائے، اور پھر 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے مانگ کر مشورے کے لیے بیٹھا جائے۔ جہاں اللہ نے عالم کے انقلاب کے لیے یہ حضور والی محنت دی، حضور عالمی نبی ہے، آپ کا دین عالمی دین ہے، آپ کی کتاب عالمی کتاب ہے، آپ کی محنت عالمی، اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن کے لیے نکالا، اس کو پورے عالم کے لیے، پورے عالم میں تم جاؤ گے، عالم کی نیت کرو۔ اس وقت تصور بھی نہیں تھا، نہ کوئی عقل مان سکتی تھی، لیکن اللہ نے دکھایا، صرف اس نکلنے کی برکت سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو آج اللہ نے جوڑ دیا۔ افریقہ کے جنگلوں میں اور یورپ کے برفانی تودوں میں اور جو ہے صحراؤں میں اور جو ہے شہروں میں بستیوں میں ہر جگہ جزیروں میں اور جو ہے آبادیوں میں اللہ کی محنت، اللہ کے دین کی محنت پہنچ چکی اور مسلمان متحرک ہو چکا۔ کتنی بڑی طاقت والا عمل ہے، اس لیے پورے عالم کی نیت ہے۔ تو بہرحال تو اللہ نے یہ محنت دی عالمی، اس کے لیے ہماری تربیت ہو اور ہمیں صحیح کام کو صحیح لے کر چلیں، مشورہ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی اتر رہی ہے، اور آپ تو صحابہ کے استاد ہیں، آپ علم کے منبع ہیں، تو آپ کو مشورے کی کیا ضرورت؟ لیکن امت کی تربیت کے لیے، ان کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے اور ان کی استعدادوں کو کام کے میں لانے کے لیے، میدان مہیا کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا وشاورہم فی الامر، اپنے صحابہ سے مشورہ کیجیے۔ کچھ پرانے ساتھی ہیں، کچھ نئے ساتھی ہیں، مشورے سے اپنے ذہن کو اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے استعمال کرنا، اس پر اللہ راہیں کھولیں گے۔ ساتھیوں کی اس میں جو ہے حوصلہ افزائی ہوگی اور دل جڑیں گے، اس لیے بہت ضروری امر ہے۔ پرانے ساتھیوں کو بھی جمع کر لیا جائے، پہلے ان سے حالات پوچھ لیے جائیں، اپنی جماعت کی کیفیت بھی بتا دی جائے کہ بھئی کیسے کام کرنا ہے، پھر سارے ساتھیوں سے رائے لی جائے۔ یہ کوئی روٹنی اور سطحی اور سرسری چیز نہیں ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے، نہیں، سوچیں سمجھیں، اللہ سے مانگیں، کوئی خاص دعا نہیں ہے، لیکن اللہم علمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا پڑھ سکتے ہیں۔ نیا ساتھی بھی رائے دے، پرانا ساتھی بھی رائے دے، کیونکہ یہ ہمارا کام اجتماعی ہے اور سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت سب پر اترتی ہے۔ بعض دفعہ نئے لوگوں کی زبان پر ایسی رائے آ جاتی ہے کہ اس میں فائدہ ہوتا ہے، اس لیے نئے کی رائے کو ہم حقیر نہ سمجھیں، ایسے نہ بیٹھیں کہ کیا رائے دے گا، یہ تو کل کا بچہ ہے، یہ تو آج نکلا ہے، یہ کیسے؟ علماء فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے موقع پر میدان میں پہنچے، حضور نے میدان والی زمین کو اختیار کیا، تو حباب ابن منذر، ان کا نام یہ صحابی ہے اور کہیں زیادہ نام نہیں آتا، اس جگہ نام آتا ہے، انہوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، آپ کا یہاں قیام کرنا، صحابہ کو ٹھہرانا، یہ وحی ہے یا آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ پھر تو بولنے کی گنجائش نہیں، لیکن اگر یہ آپ کی رائے تھی تو میں یہ رائے دیتا ہوں کہ اس جگہ کو چھوڑ کر وہ دوسری جگہ آ جائے۔ اللہ کے رسول نے امت کو بتلانا تھا، تو اللہ کے رسول نے ایک عام صحابی کی رائے کو قبول کیا، اور اس میں اتنی خیر ہوئی کہ اللہ نے پہلی مدد مسلمانوں کی بارشوں کے ساتھ کی، تو بارش جو برسی تو جو چکنی مٹی تھی وہ تو کیچڑ بن گئی اور ریت جم گیا، صحابہ کی پیاس بھی دور ہو گئی اور ریت پر چلنا بھی آسان ہو گیا۔ تو امت کو بتلایا گیا کہ دیکھو دین کے لیے مشورے کی جماعت جو بیٹھی ہوئی ہے، کسی کی رائے کو ہلکا نہ سمجھنا، اس لیے کسی کی رائے کی تحقیر نہیں کرنی، کسی کی رائے کو کاٹنا نہیں ہے، وقت ہو تو پھر سب سے رائے لی جائے، اور رائے لینے کے بعد پھر پوری جماعت کو پھیلا دیا جائے گشت کے لیے۔ 2 ساتھی خدمت کے لیے ہوں، 2 ساتھی مسجد میں ہوں کہ آنے والوں کو سنبھالیں، اور باقی 2 کی جوڑیاں بن کر سب سے پہلے ہم نے کتنے گھروں میں داخل ہو دروازوں کے ساتھ
بستیوں اور محلوں کے دروازے وہاں کے جو ہیں دیندار لوگ ہیں، وہاں کے مسجد کے امام ہیں، وہاں کے وہ علماء کرام ہیں جو دین کو پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کی امانت کو امت تک پہنچا رہے ہیں، ان سے ملا جائے، علماء کی خدمت میں جو ہے دعا کی نیت سے جایا جائے اور ان کو اپنے جماعت کے حالات بتا دیے جائیں اور سیکھنے کی نیت سے جایا جائے۔ اب وہ ہماری نسلوں کو اللہ کا دین اور اس کا علم دے رہے ہیں تو ان کا ہم پر حق بنتا ہے کہ ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے کوئی ہدیہ لے جائیں، اور جس وقت ملاقات کا وقت ہو ان سے ملاقات کریں، ملاقات ہو تو دعاؤں کے لیے عرض کر دیں، وہ جو مسائل لوگوں کو بتا رہے ہیں ان کو سنیں۔ ہاں کوئی عالم ہو تو ان کو دعوت بھی دے سکتا ہے، اسی طرح بھائی امام سے بھی ملنے جانا ہے، اسی طرح دنیا کے اعتبار سے جو بڑے ہوں ان سے بھی ملنے جانا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے جو بڑے ہیں کہ اللہ نے ان کو استعداد اور صلاحیت دی ہے، ان کی صلاحیتیں دین پر کیسے لگ جائیں، اس لیے ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خط لکھا اور کہا اسلم تسلم، بادشاہ ہو، فوجیں ہیں، ملک ہے، لیکن سلامتی ان چیزوں میں نہیں ہے۔ اگر بغیر دین کے کرو گے ظلم صادر ہوگا اور انسانیت جو ہے وہ گھن کی چکی میں پسے گی اور اللہ کی نظروں میں گر جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ اگر اسلام لے آؤ تو سلامتی پا جاؤ گے، اور تمہارے اسلام لانے سے جتنے لوگ دین پر لگیں گے ان کا ثواب بھی تمہیں ملے گا، اور اگر روکو گے تو سب کا عذاب تم پر ہوگا۔ بہرحال ایسے لوگوں کے جو خواص سے اللہ نے دنیا ان کو دی ہوئی ہے، منجھے ہوئے ساتھیوں کو بھیجا جائے، ایسے ساتھیوں کو نہ بھیجا جائے جو ان کی دنیا کے نقشوں کو دیکھ کر انہی کی باتوں میں لگ جائیں۔ الحمدللہ دعوت دیتے دیتے ایک ایسا مقام آتا ہے کہ سونا اور ڈھیلا مسلمان کے نزدیک برابر ہو جاتا ہے، کہ جیسے ڈھیلے سے نہیں ہوتا سونے سے بھی نہیں ہوتا، یہ تو مخلوق ہے، اور یہی سونا ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال ایسے ساتھیوں کو بھیجا جائے، ان کو مسجد میں لانے کی کوشش کی جائے، اگر وہ کچھ اپنی مشغولی بتائیں تو مغرب میں آنے کے لیے بتایا جائے، اور ان کے جو ہے بچوں میں سے ان میں سے کسی کو جو ہے اللہ کے راستے میں نقد نکلنے کے لیے تیار کیا جائے، ورنہ ان کا خانسامہ، باورچی اور ان کا پہرے دار، ان کا ڈرائیور، اور ان کو اللہ کے راستے میں نکالا جائے، اور پھر ہر مسلمان سے جو ہے ملاقات کرنی ہے۔ جس مسجد میں ہم گئے ہیں تو اس کے آس پاس جتنے مکانات ہیں ان مکانات میں جتنے بالغ مرد ہیں ان تک پہنچنا اور ان تک یہ آواز پہنچانا ضروری ہے۔ کریں گے بھی کوشش انشاءاللہ۔ اور بھائی خدمت والے وہ بھی آپس میں سیکھنا سکھانا کرتے رہیں، کھانا جو ہے نہ بہت مزیدار ہو اور نہ بالکل سادہ ہو، میانہ روی اختیار کی جائے۔ ایک اجتماعی زندگی ہے، کھانوں پر بھی ہم نے خرچ نہیں کرنا، ہم کھانوں کا تعارف کرانے کے لیے نہیں نکلے، ہم تو اللہ کا تعارف، اللہ کی محبت، اللہ کا یقین اپنے دلوں میں بٹھانے کے لیے اور مخلوق کو اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے، اور اس کا راستہ دین ہے۔ پرانے ساتھیوں سے بھی ملا جائے، بہت سے پرانے ساتھی ایسے ہوں گے کہ وہ تو پہلے ہی سے موجود ہوں گے کیونکہ یہ مقامی کام، اور بہت سے ایسے جن کے پاس جانا پڑے گا، اور بہت سے ایسے ہوں گے کہ جن کو ہم نے یعنی اپنے کارگزاریاں سنا کر ان کو ترغیب دے کر مسجد میں لانا ہوگا۔ اس لیے بھائی یہ 2.5-3 گھنٹے کا گشت ہو، اپنے آپ کو تھکانا ہو، کسی بستی والے کو نہ چھوڑیں۔ جو جماعت جتنا زیادہ اختلاط کرے گی، جتنا گشت کرے گی، اتنا ہی ان کے دن کے تھکنے سے جماعتوں کو کی وصولی ہوگی۔ مسجدیں جو اختیار کرنی ہے علاقے والوں کو بتا دیں کہ جی ہماری جماعت کی یہ کیفیت ہے، ان سے مسجدوں کے حالات لے لیں کہ مسجدوں میں کیسا کام ہے، پھر اب دونوں جماعتیں مشورہ کر کے پھر وہاں جایا جائے۔ ہر مسجد میں جانے کا مقصد کیا ہے کہ ہر ایک تک دعوت پہنچ جائے اور نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل جائیں اور ساتھیوں کی بھی تربیت ہو جائے۔ ایک دن میں کام بن جائے تو بہت اچھا، ورنہ 2 دن 3 دن زیادہ سے زیادہ ہیں، کسی مجبوری کی صورت میں 4 دن بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ کوشش یہ کی جائے کہ 2-3 دن کے اندر جماعت کو نکالا جائے۔ بھئی اگر وہاں مقامی کام ہے تو وہاں پر تو چلے اور 3 چلے کی اور بیرون جماعت کی جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ 6 روزہ تو ان کا اپنا جو ہے وہ مقامی جو ہے کام ہے۔ ایک جماعت کا تفقد کر رہے تھے، ساتھی سے پوچھا کہ آپ کی مسجد میں کتنے ساتھی ہیں چلے 3 چلے والے؟ کہ جی 600 ساتھی ہیں چلے 3 چلے والے، اور مقامی کام پر کتنے جڑتے ہیں؟ 20۔ تو کتنے بڑے نقصان کی بات ہے بھائی۔ 600 ساتھی مشورے میں بیٹھے اور وہ سوچیں تو اللہ کیسی راہیں کھولیں گے۔ اگر یہ نئے کو ساتھ نہ لیں 300 جماعتیں روزانہ بن سکتی ہے اور کتنے لوگوں تک پیغام پہنچ سکتا ہے۔ اگر یہی جو ہے بیرونی عمومی گشت کریں تو 10 کی جماعت 60 جماعتیں بن سکتی ہیں۔ تو بھائی کتنے ہم پیچھے، اور اللہ کے راستے روزے میں
کتنے علاقے میں جا کر اس کام کو جو ہے پہنچایا جا سکتا ہے. اس لیے پرانے ساتھیوں کو اس کام پر کھڑا کیا جائے. اور نقد جماعتیں، شہ روزے کی جماعت وہ تو ان کا اپنا مقامی کام ہے. ہاں نئی جگہ ہو جہاں لوگ تعارف نہیں ہے تو بھائی شہ روزے کی جماعت نکالنا یہی بنیاد ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اس طرح بھائی گشتیں کرنے کے بعد پھر تعلیم میں ساری جماعت اکٹھی ہو. تعلیم جو ہے گشتیں کرنے کے بعد 10 سے لے کر 12 تک، اور ظہر کے بعد بھی تعلیم. آج کل وقت بڑھ رہا ہے تو 2 وقت تعلیم کر لیجیے. تعلیم جو ہے تعلیم میں جماعت یکسو ہو، اس وقت کوئی گشت نہ ہو. ہاں تعلیمی گشت بازار والوں کو لانا اور ان سے جو ہے مسجد میں بلا کر تعلیم کے ذریعے سے ان کو آمادہ کرنا. کیونکہ تعلیم سے مقصد صرف سنانا نہیں ہے اور یہ دعا کرو اللہ توفیق دے نہیں، بلکہ ذمہ داری کا احساس. دیکھو اللہ نے نماز پر کتنے فضل وعدے کیے ہوئے ہیں اور ذکر کرنے پر کتنے انعامات ملیں گے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے پر کیسے ہمارے حالات درست ہوں گے. اب اس کو کرنے والے کیسے بن جائیں اور امت کو اس پر کیسے کھڑا کریں، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت ہے. تعلیم کو ذریعہ بنایا جائے ان کی تشکیل کا. اسی طرح بھائی ایک وقت ظہر کے بعد جو ہے آپس میں مذاکرہ سیکھنا سکھانے بھی ہوں. جو ہمارے اجتماعی اعمال ہیں، بیان ہے، اس کے کیا آداب ہیں. اسی طرح متکلم کیسے بات کرتا ہے، انفرادی دعوت کیسے دینی ہے، تو یہ جو ہے استقبال کیسے کرنا ہے اور وصولی کیسے کرنی ہے. اجتماعی جہاں اعمال ان کا اجتماعی مذاکرہ ہو. اور بھائی جو کھانے پینے کے اور جو آداب ہیں وہ 2 ساتھی کر کے جو ہے وہ ان کا مذاکرہ کیا جائے. اسی طرح آپ مسائل کے سیکھنے میں 2 ساتھی ہیں وہ آپس میں مذاکرہ کریں. پھر ایک ہمارا عمومی گشت ہے. یہ گشت تمام انبیاء کی مشترکہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبیوں کو اس جو ہے ذمہ داری سے سرفراز فرماتے تو حکم ہوتا کہ لوگوں میں پھر اور انبیاء کرام دعوت کو لے کر جاتے تھے. تو عصر کے بعد ایک جماعت بن کر یہاں وہ اللہ کے راستے میں نکلے کہ پہلے تو 2 ساتھی پھرے، مسجد میں بلایا، یہاں بات کی، اب پوری جماعت جا رہی ہے. اب یہ جماعت بھی مضبوط جماعت ہو، اس کے لیے ترغیب دی جائے. ترغیب گشت ہو، عصر کے بعد اعلان ہو. اعلان بھی ہمارا ایک اہم عمل ہے. اللہ نے اس کام کو ایسا اعجاز والا بنایا کہ اعلان کرنے والا چند سیکنڈوں میں اپنے پورے مدعا کو بیان کر دیتا ہے. متکلم چند منٹوں میں اس بات کو پھیلاتا ہے، بیان کرنے والا گھنٹوں میں اس بات کو بیان کرتا ہے. ایک خلاصہ آ جاتا ہے. بھائیوں، میری آپ کی سارے انسانوں کی کامیابی اللہ نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے. کتنا بڑا یہ کلمہ ہے. سارے انسانوں کی کامیابی اللہ نے اپنے مبارک دین طریقہ زندگی میں رکھی ہے. اور اس دین کا زندگیوں میں آنا اس کے لیے نبیوں والی ایک مسلسل پاکیزہ محنت ہے. اور ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت ہر کلمہ گو کے ذمے ہے. اس لیے اس محنت کے بارے میں، ذمہ داری کے بارے میں بات ہوگی. آپ تشریف رکھیں. اعلان کرنے والا ذرا اعتماد والا ہو. اعلان کرنے والا امام کے پیچھے کھڑا ہے تاکہ سب کو آواز پہنچے اور خوب جو ہے اعتماد کے ساتھ اعلان کرے. پرانا ساتھی ہو تو اچھا ہے، اگر نیا ساتھی ہو تو اس کو سکھا دیا جائے. اگر مقامی ساتھی ہو تو وہ بھی سنجیدہ ساتھی ہو. اس کے بعد بھائی گشت کی ترغیب، انبیاء کے قصے بیان کیے جائیں، دین کی ذمہ داری کو سمجھایا جائے. تھوڑے سے فضائل پہ، اب یہ 6 نمبروں کا بیان نہیں ہے، یہ تو ترغیب ہے محنت کی. اور جو تیار ہوں ان کو قریب کر کر اب ان کے سامنے آداب گشت بیان کیے. ہمارا یہ گشت بھی آداب کے ساتھ ہو. جماعت ہو، اس میں ایک ذمہ دار ہو جو جماعت کو جوڑ کر چلے. متکلم وہی صرف بات کرے گا. اگر کوئی متکلم نیا ہے، کوئی کمی بیشی ہو گئی تو وہ جو ہے ذمہ دار کریں بھائی کی بات کا مقصد یہ تھا، بات کو ذرا درست کر دیں اور پھر چلائے. اور اگر متکلم کے بات قابو نہ آئے تو کسی اور کو متکلم جو ہے مقرر کر دیا جائے. ایک رہبر ساتھی ہو، وہ بھی سنجیدہ ہو، دلوں میں ان کے اللہ کی عظمت کا روب ہو اور امت کے نقصان کا غم ان کے دلوں میں ہو. اور یہ تو جیسے گمی ہوئی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں، ایسے جائے توازو سے چلیں. رہبر ہو، وہ وہاں کا مقامی ساتھی ہو اور ذمہ دار اور متکلم. مسجد سے باہر نکل کر دعا مانگی جائے. ہر عمل سے پہلے دعاؤں کا اہتمام ہو اور یہ جماعت چلے. مسجد میں ایک شخص وہ آنے والے مجمع کو سنبھالے اور ان سے بات کرے. یہ 6 نمبروں میں بات کرے. کوئی لمبے قصے شروع نہ کرے، حتیٰ کہ جو بھی آخر میں ہر نمبر کے ساتھ اس کے کیسے ہماری زندگی میں آئے گا، اس کے لیے نقل و حرکت و دعوت اور فضائل اتنے بیان کرے کہ سننے والے ان کے جذبات بڑھ رہے ہوں کہ ہم بھی اس محنت کو سیکھنے کے لیے نکلیں گے. اور بھئی 1 یا 2 ساتھی ذکر میں بٹھائے جائیں. حضرات انبیاء کرام کی روحانیت تو ایسے
کہ مخلوق میں رہتے ہوئے ان کا دل عرش پر پہنچا ہوا تھا، لیکن بھائی ہم کمزور لوگ ہیں، ایک ساتھی وہ ذکر میں دعا میں اللہ کی رحمت کو متوجہ کریں، اور جماعت جو ہے بازاروں میں غفلت کی جگہوں میں جا کر لوگوں کو وہاں سے کھینچ کر مسجد میں لائے۔ اور استقبال کے لیے بھی ساتھی ہو، استقبال والے بڑے چوکنے اور بڑے نرمی کے ساتھ اور لجاجت کے ساتھ بات کریں۔ سب سے پہلے تو جو مشبوقین ہیں، یہ جو اپنی دعا اور اپنے عمل میں لگے ہوئے ہیں، ان پر ان کی نظر رہے، جو ہی وہ عمل سے فارغ ہو، بھائی دیکھو یہ دین کی بات ہو رہی ہے، آپ تھوڑی دیر اس میں تشریف رکھیں، ان کو آگے بڑھا دیں۔ اور جماعتیں جو وصولی کر کے باہر سے آدمی آ رہا ہے، استقبال والے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں اور مسکراتے ہوئے ملے، وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ تو میرے پرانے دوست ہیں، اور ان کو لے کر اب دیکھ لیا جائے نمازی ہیں، نماز پڑھ چکے ہیں، تو پھر آئیے تشریف لائیے، بعد میں بیٹھیں۔ اگر نماز نہیں پڑھی تو سب سے پہلے وضو کرا کے نماز کی طرف متوجہ کیا جائے۔ پہلے زمانے میں ساتھی جو ہے اپنے ساتھ لنگی اور کرتا اور ٹوپی رکھتے تھے، وہ کہے گی میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہے تو یہ لیجیے، کپڑے بدل لیجیے۔ ابھی جو عصر کی نماز اس نے نہیں پڑھی، سب سے پہلے تو اللہ کا یہ فریضہ ہے وہ ادا کروا لیں۔ جماعت جو جائے گی راستے کے دائیں طرف نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، ذکر میں نہ شور ہو کہ ہنگامہ سا ہو جائے، نہ بالکل سناٹا اور خاموشی ہو، بلکہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، دھیمی آواز میں ساتھی ذکر کرتے ہوئے چلے۔ اگر کوئی ساتھی غفلت میں پڑ جائے تو امیر اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ذکر کرے، انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گے۔ اب کسی اب جو ہے گھر پر ٹھہرے ہیں تو جماعت ایک طرف کھڑی ہو جائے، راستے کے ایک طرف چلنا ہے، کھلا راستہ ہے تو دو کی جوڑی، اور اگر تنگ راستہ ہے تو ایک امیر اور متکلم، وہ جو رہبر اور متکلم آگے ہوں گے اور امیر پیچھے ہوں گے۔ کوئی اگر بات کرنا چاہے تو یہ امیر سے بات کر لیں۔ گھر پر کھڑے ہوئے ہیں تو دروازے کے ایک طرف کھڑے ہوں کہ دروازہ کھلنے سے ہماری نظر اندر نہ چلی جائے۔ شریعت ہماری پاکیزہ، اللہ کا حکم کہ اندر جس کی نظر چلی گئی تو گویا وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ اور بھائی جو ساتھی آئے تو رہبر ساتھی، دیکھو بھائی یہ بھائی بہت دور سے آئے ہیں اور آپ سے بہت بڑی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی بات سن لو۔ اور جب متکلم بات شروع کریں تو ساتھی اپنے ذکر کو موقوف کر کے اس دعوت کی بات کو خود سنیں، اور متکلم بھی اپنی اصلاح کی نیت سے بات کو کہے۔ اور بہترین متکلم وہ ہے جو نقد ساتھی کو تیار کر لے، اور اگر وہ نقد تیار نہ ہو کوشش تو کی جائے، بھئی ابھی 10-12 ساتھیوں کی جماعت ہے، اب یہ تیار نہ ہوا تو پھر شیطان بعد میں کہاں چھوڑے گا۔ بہترین متکلم وہ ہے جو مختصر بات کرے اور نقد تیار کر لے۔ اگر گھر میں کوئی مرد نہ ہو، عورت کی آواز، تو ان سے بتا دیا جائے کہ ساتھی مسجد سے آئے تھے، جب آئے تو ان کو مسجد میں بھیج دیا جائے۔ ہر دکاندار کے پاس جانا ہے اور اس سے بات کرنی ہے، دکاندار کو اپنے کام سے نکال کر اور کھڑا کر کے اس سے بات کی جائے۔ جو دکاندار کہے گی آپ کہیں میں تو سن رہا ہوں، تو اس سے صرف اتنا کہہ دیا جائے فارغ ہو کر مسجد میں تشریف لے آئیں۔ اور تیار جو ساتھی تیار ہو تو اس کے اکرام میں ایک ساتھی، جی ماشاءاللہ یہ مسجد میں جا رہے ہیں تو میں بھی جا رہا ہوں، اس سے پھر ترغیب کی بات کرتے ہوئے مسجد میں لا کر استقبال والوں کے حوالے کریں، وہ ساتھی واپس آ جائے۔ اور اگر کوئی ساتھی تیار نہیں ہو رہا کہ جی بھی مشغولی ہے تو 1-2 دکانوں سے اسے گشت کروا لیں۔ اور بھائی جب وقت اتنا رہ جائے کہ ساتھی جو ہے وضو کر کے تکبیر اولیٰ کو پا سکیں گے تو اب ذمہ دار ساتھی جماعت کو اکٹھا کریں اور احساس دلائے کہ اللہ کا پیغام، عالمی پیغام ہم مسلمانوں میں دینے آئے تھے، ہمارے جذبات اور نیتیں کیسی تھی، ہم نے جو ہے جیسا حق تھا ادا نہیں کیا، اس پر حقیقی ندامت ہو اور استغفار کرتے ہوئے، یہ روٹینی اور سطحی چیز نہیں ہے سرسری بس استغفر اللہ، بلکہ احساس ہو کہ اللہ تیرا پیغام جیسے پہنچانا چاہیے تھا نہیں پہنچایا۔ بندہ عمل کر کے اس میں اپنی کمی کا اعتراف کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، پھر اگلا اس سے اچھا توفیق عطا کرتے ہیں۔ اور یہ واپس آ کر پہلے بعد میں بیٹھ جائیں، وضو وغیرہ کرنا ہے اجازت لے کر پھر جو ہے وہ وضو وغیرہ کر کے صفوں میں بیٹھ جائیں۔ مغرب کے بعد بیان ہو، جس کا بیان طے ہو وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، سارے ساتھی بھی دعا کریں، مغرب کے بعد بھی اعلان ہو، ساتھی بات کرے 6 نمبروں میں بات کرے اور مجمع کی استعداد کے مطابق بات کرے، اللہ سے مانگ کے اے اللہ سیکھنے والا ہوں، جو تجھے پسند ہے اس کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعلان کے بعد ساتھی متفرق طور پر کھڑے ہوں اور بڑے دھیمی انداز میں اور سلیقے کے ساتھ مجمع کو آگے بٹھانے کی کوشش کریں، جماعت کے ساتھی پیچھے پھیل کر بیٹھ جائیں اور متکلم جہاں بیان کرنے والا بیان کرے تو سب اس کی بات کو سنیں۔ اور بھائی تشکیل کرنی ہے،
پہلے دن کیا ہے، کہتے ہیں ترغیب خوب دی جائے، فضائل سنائے جائے اور تشکیل ان کے سامنے تقاضا رکھا جائے۔ دوسرے دن تو حد امکان کوشش کی جائے کہ نقد جماعت تیار ہو، ایک تشکیل والے ساتھی ہوں کہ جب بیان پورا ہو جائے تو وہ نام لکھیں۔ اگر علاقے کے ساتھی پرانے ہوں تو اچھا ہے، نام کو سمجھنا، علاقے کو سمجھنا آسان ہوگا، اور کچھ دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ رہیں ساتھی۔ ہم نے تو ان کو یعنی 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے تیار کرنا ہے۔ جو ساتھی نام دیں ان کو لے کر پھر آگے ان کے ساتھ مذاکرہ ہو جائے۔ اور بھائی جب تشکیل ہو رہی ہے اور لوگ نہیں اٹھ رہے تو پھر ساتھی ایک دوسرے کو ترغیب دیں اور ان کو تیار کریں، ان کو احساس دلائیں کہ دیکھو آج جو ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آج ہر انسان ذہنی بے سکونی میں ہے اور جو ہے ویرانیاں آئی ہوئی ہیں، اس کے لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کے دین پر چلنا چاہیے اور ذمہ داری کا احساس کر کے اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے۔ اسی میں ہماری ساری مشکلات کا حل ہے، یہ اچھی طرح سمجھایا جائے۔ آج ہر انسان ایسے مسائل اور مسائل میں گھرا ہوا ہے کہ وہ اپنا حل چاہتا ہے، تو بتایا جائے بھئی حل تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اعمال کو زندہ کرنا۔ نمازوں سے اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کے احکام کو پورا کرنے سے اللہ کام بنائیں گے اور دین کی محنت کرنے سے اللہ مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ بھائی اس کے بعد جو جماعت جو تیار ہو جائیں ان کو الگ لے کر اب ان کی وصولی کی کوشش کی جائے، ان کے ساتھ جا کر گھر والوں کو آمادہ کیا جائے اور آمادہ کر کے جماعت بنا کر اللہ کے راستے میں روانہ کی جائے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ بھائی یہ تو دن کی محنت ہے، اس محنت میں روح اور طاقت اور جو ہے اس میں روحانیت آئے گی اور جان آئے گی راتوں کے قیام سے۔ اس لیے سارے کے سارے ساتھی تہجد کے لیے بھی بھائی ہم اپنی ترتیبوں کو بدلیں۔ یہ راتیں اللہ فرماتے ہیں کہ رات کا یا اندھیرے کی چادر میں تمہارے لیے بچھاتا ہوں، اور اس کو تم نے تمہاری نیند کا وقت بنایا اور نیند تمہارے آرام کے لیے بنائی، تو فطرت یہ ہے عشاء کی نماز اس سے پہلے سویا نہ جائے، عشاء کے بعد سویا جائے۔ جتنے بھی ہمارے کام ہیں تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے اور روئیں گے اور اللہ سے مانگیں گے۔ تہجد میں اٹھنا، اس وقت کی دعائیں اور آنکھوں میں آنسو کا بہنا، تو جتنے یہ مصائب ہیں اور آفات ہیں اس سے بچنا، اس اور جو آنے والے عذاب اللہ اس کو ٹالیں گے تہجد کی نماز اور رونے سے۔ فرمایا اللہ جو ہے کسی قوم پر، کسی علاقے والوں پر ناراض ہو کر عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو جب دیکھتے ہیں کہ جو ہے راتوں کو اٹھنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، رونے والے موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ عذاب کو موقوف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی مسلمان اور خاص طور پر دعوت والا اور جماعت میں نکلے ہوئے یہ تو راتوں کو اٹھ کر خوب دعائیں کریں۔ اس امت کا مسئلہ تو اجتماعی ہے، اگر کہیں زلزلہ آیا ہے، کہیں بارشیں ہوئی ہیں، کہیں قحط پڑ رہا ہے، تو یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے۔ جیسے جسم میں خون خراب ہو تو پھوڑے کا اس پر مرہم پٹی کر دینا، یہ اس کا صحیح علاج نہیں ہے۔ ایک جگہ سے پھوڑا ٹھیک ہوا تو دوسری جگہ آ جائے پھر نکل آئے گا، صحیح علاج کہ خون اس کا صاف ہو جائے۔ تو اسی طرح کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں بارشیں ہو رہی، کہیں قحط آ رہا ہے، کہیں سونامی آ رہی ہے، امت کا مسئلہ اجتماعی ہمارے اعمال کا یہ نتیجہ ہے۔ اس لیے عمومی طور پر امت سے توبہ کرائی جائے اور راتوں کو اٹھ کر دعائیں کی جائیں۔ بھائی کریں گے اس کی کوشش انشاءاللہ؟ اب یہ لاکھوں کا مجمع جمع ہے، اللہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے جو ہے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم مانگو میں عطا کروں گا، اللہ تو بغیر مانگے عطا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر بھی دعا کا اہتمام ہو، اور اب بھی بھائی اللہ سے مانگا جائے۔ یہ مجمع کوئی معمولی مجمع نہیں ہے، بڑا قیمتی مجمع ہے۔ ان کی نیتیں کتنی پاکیزہ ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو بدلا ہے۔ آج تو اللہ کے سامنے روئیں اور اللہ سے کو منا لیں اور اللہ سے مانگ لیں، اے اللہ امت مسلمہ کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سارے شعبوں میں اپنے احکام کو زندہ فرما، اور اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اس دین کی محنت سے کرنے والا بنا دے۔ تو بھائی مانگیں گے اللہ سے انشاءاللہ۔ اللہ نے محنت کے ایک ہے عقل مندوں کی دعا اور ایک ہے نادانوں کی دعا۔ عقل مندوں کی دعا کہ جو سبب اللہ نے بنایا ہے اس سبب کو اختیار کر کے سبب سے ہونا نہ سمجھیں، اللہ سے سمجھیں۔ زمیندار زمین میں جو ہے دانے ڈال کر اب جو ہے اللہ پر اعتماد کرے کہ اللہ اگانے والے ہیں، اب یہ دعا کرے گا تو اللہ اس کے غلے میں برکت دیں گے۔
تاجر تجارت میں اس میں اپنا مال لگا کر اور اللہ کے احکام کے مطابق کر کے مانگے تو پھر اللہ اس کو دیں گے. تو عقل مندوں کی دعا کیا ہے کہ جو سبب اللہ نے بنایا اس سبب کو اختیار کریں اور پھر اللہ سے مانگے. تو اسی طرح بھائی محنت کے بعد دعا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دعوت اور دعا دی اور نبیوں نے امتوں کو دعوت اور دعا پر ڈالا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمہ تو یہ دعوت ہے. انبیاء دعوت دیتے تھے, دعا کرتے تھے, امت کو دعا پر ڈالا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دعوت بھی دے گئے ہیں اور دعا بھی دے گئے ہیں. اس لیے بھائی اب جہاں چاہے گھروں کو واپس جانے والے ہیں وہ بھی اپنے مقامی کام میں خوب جڑ کر وہاں دعوت کی محنت کریں, اپنے گھروں کو بھی پہنچائیں. جس طرح مرد ذمہ دار ہیں اسی طرح عورتوں پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دعائیں کریں, اپنے بچوں کی نیک تربیت کریں, اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے وہ اللہ کے راستے میں بھیجیں. ایک عورت کہتے ہیں اپنے خاوند, اپنے بھائی اور اپنے جو ہے شوہر اور اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں بھیج کر ان سب کا ثواب لے سکتی ہے اور پھر خود اللہ کے راستے میں نکلنا. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی اللہ سے مانگنا, اس میں رونے کی شکل روئیں, اگر رونا نہیں آتا رونے کی شکل بنا لیں. اور دعا یہ غفلت کے ساتھ نہ ہو, جیسے اللہ سے مانگ رہے ہیں دل کے حضور کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ ہم دعا مانگیں. اب سب جو ہے درود شریف پڑھ لیں اور اللہ سے مانگیں. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد عند طرفة كل عين ولك الحمد عند تنفس كل نفس ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كله ولك الخلق كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه